ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ کے آنے سے ختم فرما دیا. آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. اس لیے پوری امت مسلمہ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. جو بھی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا قائل ہو، وحی کے آنے کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے رسول کے قائل ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعویٰ نبوت کی وجہ سے اور اس کے ماننے والے اس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہماری پاکستان کی حکومت نے سرکاری کاغذات میں بھی ان حضرات کو غیر مسلم قرار دیا. جب یہ فتنہ ہندوستان میں کھڑا ہوا تو اہل حق علماء کرام نے جو مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ قریب علاقے میں رہتے تھے، پہلے ہی اس کی تحریرات سے اندازہ لگا لیا کہ اس آدمی کے عزائم درست نہیں ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں رہتا تھا. لدھیانہ شہر قادیان کے بالکل قریب تھا. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کو لکھا اور وہ چھپ کر لوگوں کے سامنے آئی تو علماء لدھیانہ جو قادیان کے بالکل قریب علاقہ لدھیانہ میں رہتے تھے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی براہین احمدیہ کو دیکھا تو یہی فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریرات میں جو باتیں لکھ رہا ہے اور اپنے الہامات کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کی یہ باتیں معمولی نہیں بلکہ در پردہ اس کا نبوت کا دعویٰ ہے. مختلف قسم کی تعلی بازیاں، مختلف قسم کی رن ترانیاں دیکھ کر علماء لدھیانہ نے براہین احمدیہ اور اس کی بعض دوسری تقریری باتوں کی بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ دیا. دوسرے ہندوستان کے علاقوں میں رہنے والے علماء حق وہ چونکہ قادیان کے علاقہ سے دور رہتے تھے، اس لیے وقتی طور پر ان کو ان تحقیقات کا علم نہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عزائم کیا ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کس کماش کا آدمی ہے. اس لیے ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، جب تک صراحتاً اس کی طرف سے علی الاعلان کفریہ باتوں کا اظہار نہ ہونے لگے،
عام طور پر مسلمانوں کو حسن ظن رہتا ہے۔ دوسرے علماء کرام جو دوسرے علاقوں میں رہتے تھے انہوں نے اس ظن کی بنیاد پر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب مرزا قادیانی کی تحریرات دن بدن بڑھنے لگی اور آئے دن نت نئے دعوے مرزا قادیانی کی طرف سے آئے تو بالاتفاق تمام علماء حق نے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ دیا۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک علماء حق کا یہ طرز رہا ہے کہ منکرین ختم نبوت وہ خواہ مرزا قادیانی کی شکل میں ہو یا اس کے ماننے والوں کی شکل میں یا کسی اور فتنے کی شکل میں، خواہ وہ بہائیت کا فتنہ ہو یا ذکری حضرات ہوں بلوچستان کے یا ریاض احمد گور شاہی اور اس کے ماننے والے ہوں، علماء حق نے ہمیشہ منکرین ختم نبوت کا تعاقب کیا اور تعاقب کرتے آ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت جب ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف دعوے کیے، علماء حق نے اس پہ کفر کے فتویٰ لگائے اور لگنے بھی چاہیے تھے، تو بعض لوگوں نے خام خواہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وکالت شروع کی، اور جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگایا، خاص طور پر علماء لدھیانہ، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ میں ان علماء حق کی بات نہیں کرتا جو دور دراز کے علاقہ میں رہتے تھے، مرزا قادیانی کے ذاتی حالات سے زیادہ واقف نہیں تھے، میں بات ان لوگوں کی کرتا ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہم کلاس تھے، مرزا قادیانی کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں تھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا اور بیٹھنا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب جب براہین احمدیہ چھپی تو اس وقت بھی اس کے چھپنے میں معاون اور مددگار تھے۔ جب علماء لدھیانہ نے ان مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چاہنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تو جو لوگ مرزا قادیانی کے ساتھ رہتے تھے ان لوگوں نے اس بات کو برا بنایا۔ خاص طور پہ علماء غیر مقلدین میں ایک عالم جن کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خاص دوست تھا، اس کا ہم کلاس بھی تھا اور اس کے ساتھ آنا جانا اور بیٹھنا اٹھنا تھا، اور کئی قسم کے اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اس طرح کی باتیں کی، بجائے اس کے کہ اس کی تردید کی جاتی اور بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پر اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، یعنی علماء لدھیانہ قریب تھے، اس کے حالات کو جانتے تھے، جب کفر کا فتویٰ دیا بجائے اس کے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب ان کی تائید کرتے، بجائے اس کے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی اور جا بجا علماء لدھیانہ کی مخالفت کی مرزا غلام احمد قادیانی کی وکالت میں یہ بات کہنے سے انکار نہیں کرتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے دن بدن جب بڑھنے شروع ہوئے تو اس وقت کس کس نے بعد میں کفر کا فتویٰ دیا اور اب سب کافر کہتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہتا، میرے اکابر کا یہ طرز نہیں، نہ ہمارا یہ طرز ہے کہ ہم حق پسندی کا دامن چھوڑے، حق گوئی کا دامن چھوڑے۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں بالکل ایسا ہے، خواہ کوئی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو یا غیر مقلد علماء ہوں، وہ آج ختم نبوت کے سٹیج پر مرزا قادیانی کے سرکوبی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کافر ہے۔ اور میں اس کے کہنے سے بالکل انکار نہیں کرتا کہ آج علماء غیر مقلدین مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہتے، میں کہتا ہوں بالکل کافر کہتے ہیں۔
مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جب تاریخ ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آیا، پاک و ہند میں تحفظ ختم نبوت کی تحریک کیسے چلی، مرزا قادیانی کی سرکوبی کیسے ہوئی، تو بعض لکھنے والوں نے تاریخ کو مسح کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہمیں اس بات کا اظہار کرنا پڑا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف دعوی کیے اور اس وقت کن لوگوں نے اس کی تردید کی اور کن لوگوں نے بالکل قریب رہتے ہوئے حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کی تردید نہ کی بلکہ اس کی وکالت کی، جب اس کے الٹ بات کہی گئی کہ دیکھو تاریخ ختم نبوت جب مرتب ہوئی، لکھنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ یوں لکھتا کہ بھئی جب سب سے پہلا فتویٰ کفر سامنے آیا علماء لدھیانہ کی طرف سے، باقی علماء نے اس کے بعد دیکھا دیکھی یا عبارت کو یا اس کے دعوی کو سن کر فتوے دیے۔ اگر تاریخ ختم نبوت لکھنے والا آدمی یہ بات کہتا، ہمیں یہ بات آج کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن ایک کتاب مارکیٹ میں لکھی گئی جس کا نام تاریخ ختم نبوت ہے، لکھنے والا ایک غیر مقلد عالم جس کا نام ڈاکٹر بہاؤالدین ہے، اس کا اصل نام سلیمان ہے، اور وہ مشہور غیر مقلد عالم عبداللہ گرداسپوری کا بیٹا ہے، اور اس آدمی نے ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اس کی اپنی تاریخ یہ ہے کہ اس نے ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انگریز ملک کا سفر کیا، انگریز یونیورسٹی کے اندر جا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری اس موضوع پر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاسوسی کیا ہے۔ اس موضوع پر اس نے مقالہ لکھا اور یہ مقالہ اس کا پاس ہوا، اور اس نے یہ مقالہ لکھا۔ جب یہ مقالہ اہل علم کے سامنے آیا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاسوسی اس کا موضوع ہے، لیکن اس میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدات موجود تھی۔ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مولانا اسماعیل شجاع آبادی دامت برکاتہم اور ارد گرد کے کئی علماء کرام کو جب یہ تحریرات ملی اور انہوں نے کہا یہ آدمی بیرون ملک سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا اس بات پر کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدات کی ہیں، یہ آدمی توہین رسالت کا مرتکب ہوا، اس لیے اس آدمی کو توہین رسالت کی سزا دی جانی چاہیے۔ چنانچہ تحریک چلی، کمیٹیاں بنی، اس کے مقالے کو دیکھا جائے، غور سے پڑھا جائے، اس میں کوئی باتیں ایسی ہے کہ نہیں اس میں توہین رسالت کا پہلو ہو۔ کمیٹیاں بنی، کمیٹیوں نے بھی یہی فیصلہ کیا توہین رسالت کی سزا قتل ہے، اس آدمی کو دی جانی چاہیے۔ واقعی اس کتاب کے اندر جا بجا توہین رسالت کا ارتکاب ہے۔ اب ہوا یوں، اس آدمی نے ان لوگوں کو لیٹر لکھا جن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی، اپنے آقاؤں کو ان کو خط لکھ کے وہاں کا ویزا منگوایا اور سلمان رشدی کی طرح وہاں بھاگ گیا اور وہاں بیٹھ کر علماء حق کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کرنے لگا، تاریخ ختم نبوت لکھی اور اس میں ہمارے اکابر کے کردار کو داغدار کرنا شروع کر دیا۔ ہم متعصب نہیں ہیں، نہ ہم بے جا پرانے مردوں کو اکھاڑنے کے قائل ہیں۔ اگر ایک بات ہو چکی سو ہو چکی، لیکن جب ایک آدمی ایک کتاب مارکیٹ میں لے آئے گا، ایک بات کہہ دے گا تاریخ کو مسخ کر کے، اب حقائق کو سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جس آدمی کا ذاتی کردار یہ ہے کہ سلمان رشدی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کی وہ تو بعد میں کی، اس آدمی جس کا نام اصل نام اس کا سلیمان ہے، ہم کہتے ہیں سلیمان ہو یا سلمان ہو، یہ دونوں گستاخ رسول تھے، وہ بھی باہر بھاگ گیا، سلمان رشدی بھی، یہ سلیمان بھی باہر بھاگ گیا، لیکن اب فرضی نام اپنا ایک رکھ لیا، تصریفی نام ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے، وگرنہ اس کا اصل نام جو اس کے باپ نے رکھا تھا وہ سلیمان تھا۔ اب سلمان رشدی توہین رسالت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے گستاخ رسول ٹھہرے۔ میں انصاف کی دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا لمبردار کہتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام سلیمان ہے، عبداللہ گرداسپوری صاحب کا بیٹا ہے،
وہ اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اہل حدیث حضرات کا موقف اور مقتدا بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایمان کے ترازو کو، انصاف کے ترازو کو جو ہے اپنے بیرس پر رکھو. اگر ایک آدمی سلمان رشدی کو گستاخ رسول کہتے ہو، اس کو گستاخ رسول کیوں نہیں کہتے؟ پھر کیا وجہ وہ آدمی نام بدل کر باہر انگلستان میں بیٹھ کر، باہر بیرون ملک میں بیٹھ کر علماء حق کے خلاف لکھ رہا ہے؟ تم اس کی کتابوں کو مارکیٹ میں شائع کر رہے ہو. اب اس کی تحریرات تاریخ ختم نبوت کے نام سے چھپی ہیں، اس میں علماء حق پر کیچڑ اچھالا گیا. علماء لدھیانہ جنہوں نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا، ان کے خلاف گندی زبان استعمال کی گئی اور کہا گیا نہیں، علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کفر کا فتویٰ دیا. اور حالانکہ مولوی محمد حسین بٹالوی پہلے دن سے ہی مرزا غلام محمد قادیانی کا یارغار تھا اور دوست تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا اس کو، اور ہم کلاس تھا اور ساری چیزوں کو جانتا تھا، اس کی تعریف و توصیف کرتا تھا. اس نے کفر کا فتویٰ کہاں دیا؟ بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے جب مرزا غلام محمد قادیانی نے براہین احمدیہ کتاب لکھی ہے، براہین احمدیہ کتاب جو گمراہی کا مجموعہ تھی جس کی بنیاد پر علماء لدھیانہ نے کفر کا فتویٰ دیا، وہ کتاب مرزا اپنا اس کے مولوی محمد حسین بٹالوی کے سامنے آئی. اس کی تحریک پر، اس کے کہنے پر لوگوں نے اس کتاب کو چھپوایا، اس کتاب کو خریدا. اس نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ کے اندر جگہ جگہ اپنے اس کتاب براہین احمدیہ کی تائید کی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو خریدو. بلکہ اس پر تائیدی اور اپنا تصدیقی ایک بہت بڑا مقدمہ لکھا جس کو یہ ریویو کہتے ہیں تفصیلی، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والوں نے اس کو براہین احمدیہ کے شروع میں شائع کیا. اب ایک آدمی کہے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے نہیں دیا، مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا، یہ تاریخ کا ایسا سیاہ ترین جھوٹ ہے کہ آدمی کبھی بھی کوئی جس کے پاس ذرہ بھر بھی انصاف ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. یہ وہ دور ہے جس دور میں علماء لدھیانہ نے کفر کا فتویٰ دیا، جبکہ یہ آدمی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب وہ تو اس کے حق میں تحریرات لکھ رہے تھے. پھر یہ کہنا علماء لدھیانہ نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا. ایک عام مسلمان جب اس کتاب کو پڑھے گا جو تاریخ ختم نبوت اس نے ڈاکٹر بہاؤالدین نے لکھی ہے، تو وہ تو علماء لدھیانہ کے بارے میں وہ بدگمان ہوگا. اور یہاں تک ہرجہ سرائی کی گئی. علماء لدھیانہ نے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا، بعد میں انہوں نے اپنے کفر کے فتویٰ سے رجوع کر لیا. یہ بھی تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے. حالانکہ جب ساری دنیا مرزا غلام محمد قادیانی کو کافر کہنے لگ گئی، اس وقت مجبور ہو کر مولوی محمد حسین بٹالوی نے کفر کا فتویٰ دیا. اس سے پہلے وہ اس کا وکیل رہا، بلکہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا جب سب لوگوں نے کافر کہنا شروع کر دیا، دوسرے لوگوں نے مرزا غلام محمد کی طرح مولوی محمد حسین بٹالوی پر بھی لعن طار شروع کر دی کہ تو ایک دجال اور لعین اور کذاب کا وکیل ہے، یہ شرم نہیں آتی. پھر مارے شرم کے اس نے بھی کفر کا فتویٰ دیا. لیکن جب بعض باتوں پر آپس میں انہوں نے اب بعض ذاتیات کی بھی تھی، اس میں تفصیلی بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا. وہ ایک کتابیں جو چھپی ہیں براہین احمدیہ، ایک اور کتاب تھی سراج منیر کے نام سے، ایک اور کتاب تھی مرزا قادیانی کی سرچشمہ آریہ کے نام سے. جب براہین احمدیہ چھپی ہے اشاعت السنہ میں، مولوی محمد حسین بٹالوی نے جگہ جگہ اس کی تائید کی اور لوگوں کو اس کتاب کو خریدنے کی ترغیب دی. اور جب سرچشمہ آریہ چھپی ہے مرزا قادیانی کی کتاب، اس نے اشاعت السنہ کے اندر مولوی حسین بٹالوی نے لوگوں کو ترغیب دی اس کتاب کو خریدو، اس کتاب کو خریدنے سے پیسہ آئے گا، اس سے جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی ذات مضبوط ہوگی اور اس کا حوصلہ بڑھے گا. اور یوں اور وہ پھر اس کی کتاب سراج منیر جب چھپنے لگی مرزا قادیانی کی، اس کے لیے کہتا پیسے نہیں تھے، اس لیے اپنی کتاب اپنے رسالہ اشاعت السنہ کے اندر جگہ جگہ مقالات لکھے، تحریرات لکھی، مضمون لکھے کہ مرزا قادیانی کی کتاب بڑی اچھی ہے، اس کو چھپنا چاہیے، اس کے لیے پیسے دو، اس کی اتنی قیمت ہے. پیش کی قیمتیں لوگوں سے دھوکہ کے ساتھ وصول کی گئی. اب جب یہ پیش کی قیمتیں مرزا قادیانی نے وصول کر لی اور یہ آدمی تعریف و توصیف کرتا رہا، مولوی محمد حسین بٹالوی مرزا قادیانی ان پیسوں کو کھا گیا جو کہ اس نے سراج منیر کتاب کے لیے جمع کیے تھے. براہین احمدیہ کی ایک 5ویں جلد کے لیے کہا گیا، کہتا ہے اس کی 50 جلد تک لکھوں گا، بعد میں 5 لکھ کے کام ختم ہو گیا. کہتا ہے 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے.
یہ تو الگ بات ہے نا مرزا قادیانی کردار کیا ہے. خیر اب جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ حال تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اس کی مزید کتابیں اپنا جلد براہین احمد کی نہ لکھی اور نہ چھپی، لوگوں سے پیسے وصول کر لیے تھے. سراج منیر کتاب کے لیے چندہ اکٹھا کروایا مولوی محمد حسین بٹالوی نے، اور اس نے نہ چھاپا. پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور قطع تعلقی کی بات پہنچی، لیکن خیر عدالت اور کچہریوں میں ایک دوسرے پر الزام بازی کی، پھر سلو بھی ہوئی اور مرزا مولوی محمد حسین بٹالوی نے کفر کے فتویٰ سے رجوع بھی کیا. علماء ردھانہ وہ کہتے ہو کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا اور رجوع کر لیا. تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے. اس بات پہ ہمارے پاس شواہد موجود ہے. مرزا قادیانی کے ساتھ مولوی محمد حسین بٹالوی کے تعلقات کیسے تھے، اور جو پھر مولوی محمد حسین بٹالوی نے سب لوگ جب کفر کا فتویٰ دینے لگ گئے، اس وقت کفر کا فتویٰ دیا، پھر بھی رجوع کرتا رہا. جب معاملہ پیش آتا کیا ہے کہ میں اپنے فتویٰ سے رجوع کرتا ہوں. یہ تو اس کی اوقات ہے. آج ہمارے علماء حق پر الزام بازی کو آدمی کرے تو اس کا بالکل جو ہے جواز موجود نہیں ہے. اس لیے ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، ہمارے اوپر ہمارے اکابر پر کیچڑ اچھالا گیا، ہم مجبور ہوئے کہ ہم اس بات عوام کے سامنے لائیں. ہمارے ایک بہت معتبر اور ثقہ عالم دین ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن دہلوی، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے تاریخ ختم نبوت کے نام سے بہترین کتاب لکھی ہے، جس میں ڈاکٹر بہاؤالدین کے اعتراضات کے جوابات بالکل موجود ہیں، اور بہت اچھی اور باحوالہ کتاب ہے. جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تقریباً اس کے اصل عکس لگا دیے ہیں تاکہ ایک آدمی کو حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے. اسی کتاب کی روشنی میں اور غیر مقلدوں کی کتاب فقہ احمدیہ کی روشنی میں اور سیرت مہدی وغیرہ کی روشنی میں ہم یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب تاریخ کا اصل ورق کیا ہے، تاریخ کے اصل حقائق کیا ہیں جن کو مسخ کیا گیا. آج بھی تقریروں اور تحریروں میں باز کرنے والے، تعلیم بازی کرنے والے قید کرتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی پہلے تو حنفی تھا. مرزا غلام محمد قادیانی تو وہ حنفیوں کا وکیل تھا، حنفی اس کی وکالت کرتے تھے، حنفیوں کا مناظر تھا، یوں اور وہ تھا. دیکھو ہم کہتے ہیں بھائی تاریخ کو تم مسخ کرو گے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم تمہارے سامنے آ کر تمہارا اصل چہرہ تم کو دکھا دے اور حقائق سے پردہ اٹھا دے کہ مرزا غلام محمد قادیانی غیر مقلد تھا یا وہ حنفی تھا. ہم یہ بات سب کے سامنے کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی پہلے دن سے غیر مقلد تھا. جب اس نے یہ باتیں کرنی شروع کی ہیں، براہین احمدیہ لکھی ہے، اس سے پہلے وہ اہل حدیث تھا، اپنے آپ کو پھر اہل حدیث سے منسوب کرتا تھا. اور مرزا حسین اپنا یہ مولوی محمد حسین بٹالوی اس کے ساتھ اس کے درینہ تعلقات تھے. اس پہ ہم کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون تھا، وہ حنفی تھا یا غیر مقلد تھا. اور پہلا فتویٰ کفر کس نے دیا؟ مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا یا علماء ردھانہ نے دیا. چنانچہ اس بات پہ ہم آپ حضرات کے سامنے خود حوالہ جات پیش کرتے ہیں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بلا فیس وکیل مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ ارشاد السنہ اس کی جلد 7 صفحہ 173 اور 174 پر خود یہ بات لکھی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے پہلے علماء ردھانہ ہیں. ہم یہاں مولوی محمد حسین بٹالوی کی تحریرات بھی پیش کریں گے جو اس بات کی گواہ ہے سب سے پہلے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ علماء ردھانہ نے دیا. پھر مرزا قادیانی کا اپنا اقرار ثابت کریں گے کہ اس نے خود کہا کہ میرے اوپر سب سے پہلے فتویٰ علماء ردھانہ نے لگایا. صاحب معاملہ مرزا قادیانی جب یہ بات کہہ دے گا، مولوی محمد حسین بٹالوی اگر یہ کہہ دے کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے ساتھ فریق مخالف کے طور پر جو جماعت سامنے آئی علماء ردھانہ ہے، اب تو کسی کو جو ہے وہ اختلاف کی گنجائش نہ ہونی چاہیے. اسی بات پہ ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں. مولوی محمد حسین بٹالوی کا رسالہ ارشاد السنہ، اس نے خود جب علماء ردھانہ نے براہین احمدیہ کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیا تو اب اس آدمی نے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی صفائی میں ریویو لکھا اور اعتراضات کے جوابات دیے جو مرزا غلام محمد قادیانی پر ہوئے تھے. تو اس میں فریق دوم میں علماء ردھانہ کا تذکرہ کیا. چنانچہ کہتا ہے یہ ارشاد السنہ جلد 7 صفحہ 172 کہتا ہے اور فریق دوم یعنی لدھیانوی مدعیان اسلام اپنی تکفیر کی یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ ان الہامات میں مؤلف نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے.
اسی طرح ارشاد السنہ جلد 7 صفحہ 173 اور 74 کہتا ہے ان آیات و فقرات کو دیکھ کر فریق مکفر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مؤلف کتاب ان آیات قرآنی کا جو انبیاء کے شان و خطاب میں ورد ہیں اپنے آپ کو مخاطب ٹھہراتا ہے، اور ان کمالات کا جو آیات یا عربی فقرات میں مذکور اور انبیاء سے مخصوص ہیں مؤہل ہونے کا مدعی ہے، پھر اس کے دعوی نبوت میں کیا کسر رہی۔ لیکن اب دیکھو خود جو ہے یہ مولوی محمد حسین بٹالوی خود جو ہے یہ فریق دوم کے طور پر علماء رجحانہ کو پیش کر رہا ہے۔ اگر مولوی محمد حسین بٹالوی خود وہ اپنا کافر قرار دینے والے فریق میں شامل ہوتا تو کبھی بھی مرزا غلام محمد قادیانی کی تائید نہ کرتا۔ پھر دیکھیں اسی سبب پر اسی کتاب میں ارشاد السنہ کے اندر وہ یہ بات کہتا ہے، ارشاد السنہ اس کی جلد نمبر 7 شمارہ نمبر 6 ہے، صفحہ 170 اور 171 ہے، اور شعبان اور رمضان میں اور شوال میں 3 ماہ کا یہ اپنا ارشاد السنہ چھپا تھا، مطابق جون جولائی اگست 1884۔ اس میں کہتا ہے ناظرین ان کا یہ حال سن کر متعجب اور اس عمل کے منتظر ہوں گے کہ ایسے دلیر اور شیر بہادر کون ہیں جو سب علماء وقت کے مخالف ہو کر ایسے جلیل قدر مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں۔ علماء رجحانہ کے خلاف کہہ رہا ہے کون؟ مولوی حسین بٹالوی، یہ سارے مسلمان کے اندر قادیانی یہ تکفیر کر رہے ہیں جی۔ کہتے ہیں ایسے دلیر اور شیر بہادر کون ہیں جو سب علماء وقت کے مخالف ہو کر ایسے جلیل قدر مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں اور اپنی مہربان گورنمنٹ یعنی جس کے ذل حمایت میں باعمر شعار مدنی ادا کرتے ہیں جہاد کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے دفعہ تعجب اور رفع انتظار کے لیے ہم ان حضرات کے نام بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ مولوی عبدالعزیز، مولوی محمد وغیرہ پسران مولوی عبدالقادر ہیں جن سب کا اپنا 57 سے باغی و بدخواہ گورنمنٹ ہونا ہم ارشاد السنہ نمبر 7 جلد نمبر 6 وغیرہ میں ظاہر ثابت کر چکے، اور اب بھی پبلک طور پر سرکاری کاغذات کی شہادت سے ثابت کرنے کو موجود و مستعد ہیں۔ اگر وہ یا کوئی ان کا ناواقف متقد اس سے انکار کرے، ہاں جی اب دیکھو صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ علماء رجحانہ انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں بھی شریک تھے، اب انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف بھی محاذ رائی شروع کی ہے۔ پوری دنیا میں اور علماء ابھی تک انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات سامنے آئی کہ علماء رجحانہ کافر کہتے ہیں، مولوی محمد حسین بٹالوی اس پر تنقید کر رہا ہے کہ علماء رجحانہ کا یہ طرز عمل غلط ہے۔ ہاں جی پھر دیکھیں اسی طرح یہی مرزا غلام محمد قادیانی اپنا اس کا ارشاد السنہ جو اخبار نکلتا تھا اس کا شمار نمبر 6 جلد نمبر 15 صفحہ 119 اور 120 اس میں کیا کہتا ہے اسی سے متعلق کہ علماء رجحانہ نے کفر کا فتویٰ پہلے دیا۔ کہتا ہے قادیانی نے یہ اقسام وحی، کیونکہ بعد میں سب لوگ ہی کافر کہنا لگتے تھے، پھر اس کو بھی زبان سے کافر کہنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی حسین بٹالوی بعد میں بھی جو ہے وہ رجوع کر لیتا تھا کہ نہیں میں کافر نہیں کہتا۔ کہتا ہے قادیانی نے اقسام وحی کتاب برائن انبیاء میں اپنے لیے ثابت کیے تو بعض علماء پنجاب، وہی علماء رجحانہ، بعض علماء پنجاب نے اس پر کفر کی فتوے لگائے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص اپنے لیے نبوت کا مدعی ہے، مگر چونکہ بیان وحی اقسام کے ضمن میں صفحہ 242 وغیرہ اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ مرتبہ حقیقی طور پر حضرت کا ہے اور وہ ذلی طور پر آل وسلم کا ادنا مدعی ہونے کی وجہ سے ان برکات کاس ہے، لہذا خاکسار نے اس پر حسن ظنی کر کے اس کو تکفیر سے بچایا، اس پہ حسن ظنی کر کے تکفیر سے بچایا اور دھوکہ کھایا، اور اس کی حمایت میں ریویو بنانے احمدیہ لکھا۔ مجھے اس وقت تک اس کے خوب سے باطن کا حکم عین خبص نفس نگر و بصابہ معلوم غیر علم نہ ہوا تھا، اور کیوں کر ہوتا جب تک کہ وہ اپنے وہاں سے اس دہشت کو جواب نکال رہا ہے نہ نکالتا، مجھے اس کا یہ حال و خیال اس وقت معلوم ہوتا تو میں سب سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا۔ خود مان گیا کہ میں اس پہ اس نے ظن کرتا تھا مرزا غلام محمد قادیانی پر سب سے پہلے علماء پنجاب علماء رجحانہ نے کفر کا فتویٰ دیا، میں تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ بعد میں بھی ایسے ایسے کہے گا۔ اب لوگوں کو اپنی سوائے دینی شروع کر دی،
لوگوں نے اس پہ ڈانٹ ڈال کرنا شروع کر دی کہ تو اس کا وکیل ہے، اس لیے مجبور ہوا اس کو کافر کہنے پر۔ کہتا ہے میں تو آج تک اس نے احسان کرتا رہا، وغیرہ علماء نے دہرانے پہلے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب ڈاکٹر بہاؤالدین گستاخ رسول یہ بات کرتا ہے کہ جی دیکھو علماء نے دہرانے کفر کا فتویٰ پہلے نے دیا، مولوی حسین بٹالوی نے دیا، شرم آنی چاہیے۔ ان تحریرات کو جو خود مولوی حسین بٹالوی کی ہیں پڑھنے کے بعد بھی کوئی آدمی یہ بات کہے تو پھر تو بھائی اس کا اللہ حافظ ہے۔ مرزا قادیانی نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میرے اوپر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ علماء دہرانے نے دیا۔ چنانچہ اس کی کتاب اربعین اور اربعین نمبر 2 اس کے حاشیہ میں 24.25 پر اس نے خود یہ بات لکھی۔ کیا کہتا ہے؟ یہ الفاظ بطور استعارہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی مسیح موعود کی نبی کا لفظ آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو خدا بھیجتا ہے وہ اس کا فرشتہ ہی ہو جاتا ہے، اور فرشتہ کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور جو غیب کی خبر خدا سے پا کر دیوے اس کو عربی میں نبی کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح کے معنی الگ ہیں، اس جگہ محض اردو معنی مراد ہے۔ ان سب مقامات کا مولوی حسین بٹالوی صاحب نے ریویو لکھا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ 20 برس سے تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء ان کو براہین عملیہ میں پڑھتے ہیں اور سب نے قبول کیا، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا بجز 2-3 لدھیانہ کے نا سمجھ مولوی محمد اور مولوی عبدالعزیز کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی کہ میں نے براہین عملیہ لکھی، اس پہ کسی نے اعتراض نہ کیا۔ یہ لدھیانہ کے نا سمجھ 2-3 مولوی تھے، انہوں نے کیا۔ مولوی حسین بٹالوی نے ان دنوں میں میرے حق میں ریویو تصدیقی مقدمہ لکھا اور براہین عملیہ کے شروع چھپا۔ یہ بھی خود مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے۔ اب جس کا معاملہ ہے وہ کہہ رہے سب سے پہلے مجھ پر کفر کا فتویٰ علماء دہرانے نے لگایا۔ ڈاکٹر بہاؤالدین کس طرح کہتا ہے کہ سب سے پہلے فتویٰ جو ہے مولوی حسین بٹالوی نے لگایا؟ جس پہ لگا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ سب سے پہلے جو ہے علماء دہرانے نے فتویٰ لگایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس ان دنوں میں مولوی حسین بٹالوی میرا جو ہے وہ وکیل تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جی ہاں جی اچھا، اب ہم اس بات پہ جب مولوی حسین بٹالوی نے تائیدی مقدمہ لکھا ریویو کے عنوان سے اپنا براہین عملیہ پر اور علماء دہرانے کے اعتراضات کے جوابات دیے، اس میں اس نے کیا کیا طرز اختیار کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی وکالت میں، اس میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس نے مرزا غلام احمد کے لیے کیسے لفظ استعمال کیے اور کیسے تولیفی الفاظ پر علماء دہرانے کے خلاف کیسے استعمال کیے، یہ آپ حضرات جب سنیں گے پھر آپ کو اس بات کا علم ہوگا۔ چنانچہ یہ اشاعت السنہ میں باقاعدہ طور پر اس کا جو ریویو بھی شائع ہوا، اسی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی کہتا ہے باقاعدہ طور پر اس نے براہین عملیہ کی اشاعت کے تعاون کے سلسلہ میں جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کی کہ براہین عملیہ کتاب چھپنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ اس کا جو اخبار تھا اشاعت السنہ، اس کا شمار نمبر 9 جلد نمبر 3 صفحہ 3 اور 4 ہے۔ اس میں کہتا ہے اپنا براہین عملیہ کی معاملت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں، جس سے مسلمان حامیان اسلام متاثر ہونے کی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مؤلف مرزا غلام احمد صاحب کو ایک تدبیر فراہمی چندہ یا قیمت کتاب پر ادا کرتے ہیں، وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں ان آیان اور رؤساء اسلام کی طرف سے مراجعت کرے جن میں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی صاحب توجہ کرے تو صرف اپنی ہمت سے بلا شرکت غیر کتاب چھپوا سکتے ہیں براہین عملیہ۔ اب کہتے ہیں آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار میں ہے جس کی عظمت شان ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، حکایت ہے۔ حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے جو چودھری 13 اساتذہ ان کے نام دیے ہیں کہ ان سے جا کر ملو اور یہ تمہاری کتاب مفت چھاپ دیں گے۔ دیکھو نمبر 1 نواب صدیق اصغر خان کا نام، ہاں جی، نواب والا جہاں امیر الملک مولوی سید صدیق اصغر خان صاحب بہادر امیر یشب بھوپال۔ نمبر 2 نواب محمود علی خان صاحب بہادر رئیس چھتاری ضلع بلند شہر۔ نمبر 3 نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالین کوٹلہ۔ نمبر 4 نواب محمد داؤد خان۔ خیر یہ کئی نوابوں کے نام لکھے ہیں۔ پھر کہتا ہے قیمت براہین عملیہ جو بنرخ جدید فی نسخہ 10 روپیہ مقرر ہوئی ہے۔
وہ صرف اہل اسلام کے لیے ہے جن کی جانب سے علامہ عظیم قیمت اور نو سے بھی مدد پہنچنے کی توقع ہے۔ ان کے سوا اور مذہب عیسائی، آریہ وغیرہ والوں سے اس کی قیمت 25 روپیہ وصول کی جائے گی، 1 روپیہ 9 آنا موصول ڈاک کے علاوہ۔ کہ لوگوں کا بھی اتنے پیسے دو، جمع کراؤ، میں مرزا قادیانی کی کتاب چھپواتا ہوں۔ تو مرزا قادیانی کو کہا میں بھی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، تو بھی بھاگ دوڑ کر، یہ نواب شواب ہے ان سے پھر تیری کتاب پوری چھاپ دیں گے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب مزید سنیں، صفحہ نمبر 51 پر مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کہا گیا؟ دیکھیں یہ کہتا ہے براہین احمدیہ میں جو اس نے تعریفی کلمات لکھے ہیں، براہین احمدیہ پر مولوی صاحب قاضی نے ان کے مطلب کہتا ہے یہ اس کتاب کا خلاصہ مطالب ہے۔ اب ہم اس پر اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یونس بعد ذلک امرا، اور اس کا مولب اسلام کی مالی، جانی، قلبی، لسانی، حالی، کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ دیکھ لو مسلمان کا حال، مرزا غلام احمد قادیانی کی کیسی تائید ہے، دنیا میں کسی نے کی ہے؟ ہاں جی۔ پھر آگے کہتا ہے ارشاد السنہ جلد نمبر 7 شمار نمبر 6 صفحہ 169، پھر اسی میں صفحہ 176 پر کہتا ہے مولب براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ اچھا کیسے واقف ہو؟ کہتا ہے مولب صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر کے جب ہم قطبی و شرح پڑھنا پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب اس زمانے سے آج تک ہمیں ان میں خط و کتابت، ملاقات اور مراست برابر جاری رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔ اچھا آپ زیادہ واقف ہیں تو ٹھیک ہے، آپ یہ ڈاکٹر بہاؤدین صاحب کو بتا دیں کہ آپ زیادہ واقف ہیں ان کے حالات سے۔ ہاں جی کیا خیال ہے؟ اچھا اب دیکھیں اب آگے کیا کہتے ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، کہتے ہیں ارشاد السنہ جلد نمبر 7 اور شمار نمبر 7 جلد نمبر 18 صفحہ 206-207 کہتا ہے اور ہم کو خوب یاد ہے جب یہ ریبو شائع ہوا تو انہوں نے یعنی مرزا قادیانی اپنے ایک لاہوری دلال یا ایجنٹ الہی بخش اکوپمنٹ کی معرفت ہمارے پاس 50 روپیہ بھجوا کر یہ لکھا تھا کہ اس 50 روپے کی عوض میں ارشاد السنہ کے وہ نمبر جن میں ریڈیو درج ہے لوگوں کو مفت تقسیم کیے جاویں، اور ہم نے اس روپیہ کے عوض میں لدھیانہ میں معرفت آپ کے سابق حوالی میر عباس علی صوفی کے جو بعد میں اگرچہ بیچارہ گر گیا تھا اور دیگر مقامات میں وہ رسائل مفت تقسیم کیے۔ یعنی براہین احمدیہ کا جو تصدیقی مقدمہ ریڈیو کے نام سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے لکھا اس کو مفت تقسیم کروایا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ کر مولوی محمد حسین بٹالوی سے مولوی محمد حسین بٹالوی لوگوں میں تقسیم کیا کہ مرزا قادیانی اچھا آدمی ہے، اس نے براہین احمدیہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، آپ یہ مفت تقسیم کیا گیا۔ آپ بھی کہے کوئی آدمی کہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جو ہے یہ اپنا مولوی حسین بٹالوی نے دیا تو بیچاری کی روح جو ہے قبر میں کام اٹھے کہ ایسا جھوٹ تو میں نے نہیں بولا۔ ہاں جی ہاں اب مزید سنیں کیا کہتا ہے مولوی حسین بٹالوی، کہتا ہے سر چشمہ آریہ کے متعلق اس کتاب اس کے حوالہ جات آپ سن چکے، کہتا ہے یہ کتاب لاجواب مؤلف، یہ کتاب لاجواب مؤلف براہین احمدیہ مرزا غلام صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے جو بغرض تحریر ریویو مصرف عالی ہمت نے ہمارے پاس بھجوائی ہے۔ مرزا قادیانی کی عادت تھی جب کوئی کتاب لکھتا سب سے پہلے تصدیقی کلمات مولوی محمد حسین بٹالوی سے لکھواتے اور یہ ارشاد السنہ میں اس کی تائید کرتا تبصرے میں، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، خریدو اس کو، خوب پیسے اس پہ لگاؤ تاکہ جو ہے مرزا قادیانی کی شہرت ہو۔ کہتا ہے تبصرے کے بعد لوگوں کو اس کتاب کی خریداری کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ مولوی حسین بٹالوی کہتا ہے جو صاحب ان بحث سے حص اٹھانا چاہتے ہیں وہ اصل کتاب قیمت 12 اپنا جو بھی قیمت ہوگی اس وقت کی جناب صدر صاحب جو قادیان ضلع گرداسپور میں مقیم ہیں طلب فرما کر ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا خیر
آگے تھوڑی سی اور اپنا سراج منیر کی ترکیب ہے ارشاد السنہ جلد نمبر 2 شمارہ 6 صفحہ 157 اور 158 پر پوری ترکیب ہے بھئی یہ کتابیں خریدو، چشمہ آریہ، براہین احمدیہ، سراج منیر، بھئی ان کے لیے چندہ بھی دو، یہ سارا اس کتاب کا عنوان ہے، اس تحریر کا عنوان ہے۔ یہ دیکھیں مزید ہے اب جو اس نے سوال یہ ہے مرزا قادیانی نے جب براہین احمدیہ لکھی، علماء رضوان نے کفر کا فتویٰ لگایا، اب اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ تائیدی مقدمہ اپنا لکھتا اور مرزا قادیانی کی تصدیق کرتا، اور پھر اس نے لکھا گیا ہے، بڑا تفصیلی مقدمہ ہے، اس میں لکھا گیا ہے، علماء رضوان کے جوابات دیے ہیں اور مولوی اپنا مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے کی تصدیق۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مسیح مسیح ہوں، کیا ہوں؟ مسیح مسیح ہوں، ہر مسیح کا مثل ہوں، لیکن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، اسی ریویو کے اندر۔ چنانچہ یہ ارشاد السنہ اس کی جلد نمبر 7 ہاں جی اور صفحہ 172 73 174 وغیرہ ہاں جی، تو کہتا ہے اس میں اور مؤلف کو بلفظ یا عیسیٰ مخاطب کرنے سے یہ مراد نہیں، ابراہیم احمدیہ میں اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے یا عیسیٰ، اللہ نے یا عیسیٰ کا پکارا ہے، اس کی ذات کر رہا ہے، کہتا ہے مؤلف کو بلفظ یا عیسیٰ مخاطب کرنے سے یہ مراد نہیں کہ مؤلف دار حقیقت وہ مسیح موعود ہے جس کا اہل اسلام اور عیسائی کو انکار ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مؤلف حضرت مسیح سے مشابہ اور بعض اوصاف میں مماثلت ہے۔ کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ مسیح سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اس کے لیے بنیاد فراہم کی اور دلائل دیے، بعد میں اس آدمی نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ اس نے دیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں جی۔ اب پرانی آیات بعض جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، انبیاء کی شان میں وہ ایسا بھی ہوا کہ مرزا قادری نے کہا کہ یہ میرا الہام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اور انبیاء کی، اب اس کی آپ تائید کرتے ہوئے مولوی حسین قاری میں کہتے ہیں، اور انہوں نے دھرنے اعتراض کیا یہ تو اس کا کیا تعلق ان چیزوں سے، ان آیات سے، تو یہ تو انبیاء کی خصوصیات ہیں، اس کا جواب دے رہا ہے، کہتا ہے جی قرآن کریم کی آیت ہے نا جی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کس کے متعلق ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جی، فاستہ بما تؤمر واعرض عن الجاہلین۔ یہ آیات اب مرزا غلام محمد قادیانی پر فٹ کرتے ہوئے کیسے دیکھو جواب دے رہا، اور میں رجحانہ کو تم کہتے ہو کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، اس بنیاد پر تم کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، اب جواب دے رہا ہے، کہتا ہے آیت نمبر 2 اور 3 مؤلف نے ترجمہ نہیں کیا، اس لیے ہم ان کے الفاظ سے مراد مؤلف کے کلام سے نہیں بتائی، بلکہ بالقیاس ترجمہ و مراد مکی الفاظ آیات ہی یقین کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تو وہ لفظ مدثر سے آیت نمبر 2 میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی لفظ فاسدہ سے آیت نمبر 3 میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد مخاطب جانتے ہیں، جب انہی الفاظ سے خدا تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا تو ان الفاظ میں وہ اپنا کسی وقت کپڑا لپیٹ کر لیٹ جانا، کیا کہتا ہے، تو وہ ان الفاظ میں وہ اپنا کسی وقت کپڑا لپیٹ کر لیٹ جانا اور باظہار حق معمور ہونا مراد خدا بندی قرار دیتے ہیں، ایک تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بھی تو بیچارہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر پکارا گیا تو اس لیے بھی تو کبھی کبھی بیچارہ کپڑا اوڑھ کے لیٹتا ہے نا، تو پھر اس نے اپنا مراد لے لیا تو اس میں کیا ہے، کیسی تعریف ہے، کیسا برافیس وکیل ہے۔ ارشاد السنہ جلد نمبر 7 صفحہ 260 اور نمبر 9۔ برافیس وکیل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبھی آپ کو بیچارہ عام طور پہ تو پیسے دیتا ہوگا، انگریز دیتا ہوگا، ہم کہہ نہیں سکتے، بلکہ کہتے تو خود پیسے مانگتا تھا بیچارہ، پیسوں کی بھوک نے ہی دعویٰ نبوت پر مجبور کیا کہ انگریز سے پیسے ملیں گے۔ ہاں جی آگے دیکھیں، یہی جو ہے اپنا اللہ بنا کرے صفحہ نمبر 62 پر ہے نا جی، کہ اب اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا، انی وجیہ ہاں جی فی خضرتی اخترتک نفسی
اب اس کی تائید کرتے ہوئے کہ یہ الہام اس کا ٹھیک ہے، مولوی محمد حسین پٹھانی کہتا ہے ایسا ہی اس فکر عربی کا جس میں مؤلف کی نسبت اخترت کا یعنی تجھے میں نے چن لیا وارد ہوا، اور وہ آیت نمبر 11 کے بعد رسالہ نمبر 6 میں بصیغہ 173 منقول ہے۔ مؤلف کے کلام سے مطلب ظاہر نہیں ہوتا مگر بقرینہ اور کلمات مؤلف کے جن میں صاف تسلی ہے کہ مؤلف کو پیغمبری کا دعویٰ نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں چن لینے سے وحی رسالت سے چن لینا مراد نہیں جو انبیاء سے مخصوص ہے اور متعدد آیات میں ان کے حق میں استعمال ہوا، بلکہ اس چن لینے سے خاص کر ولایت سے چن لینا جو انبیاء کے سوا اور اصفیاء اور اولیاء میں پاتا ہے، یا عام ہدایت اسلام و ایمان سے چن لینا مراد ہے۔ ان دونوں معنوں میں اس لفظ کا استعمال بھی بہت واضح قرآن میں پایا گیا ہے۔ ارشاد السنہ جلد نمبر 7 اور شمارہ نمبر 9 صفحہ 260 261 یعنی قید کر دی الہام اس کا ٹھیک ہے، اس لیے اس کو صحیح معنی پر محمول کرو۔ اچھا اب دیکھو مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہہ رہا میں ذیلی نبی ہوں، ہاں جی بروزی نبی ہوں۔ اب یہ دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا، مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کی تائید کی، علماء لدھیانہ نے اعتراض کیا بھئی یہ نبوت کا دعویٰ ہے، اس سے بچو، ایک خبیث آدمی ہے، لیکن اس نے کہا بھئی اس نے اپنے آپ کو ذیلی نبی کہا ہے، اس کا کہنا ٹھیک ہے۔ اب تعبیر کیا کر رہا ہے سنیں، ارشاد السنہ جلد نمبر 7 اور شمارہ نمبر 9 صفحہ 259 اور 270 کہتا ہے بس جس حالت میں مؤلف کی صریح کلامی یہ باتیں کہ وہ ادنا امتی ہیں اور آن علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور جو کچھ مؤلف کو عطا ہوا وہ آن حضرت کی مطابقت کا دفعل ہے اور اصل کا مراد و برکات آن حضرت میں ہیں۔ مؤلف میں صرف ان کا ذل ہے، مؤلف میں مؤلف مرزا قادیانی براہ نعمت کا مؤلف، اس میں کہ یہ کیا ہے سایہ ہے آپ سلام مؤلف کہتے ہیں مؤلف میں صرف ان کا ذل یعنی سایہ ہے پائی جاتی ہے، تو اس منطوق کلام مؤلف کے مقابلہ اس مفہوم کلام مؤلف کا جو صرف فریق دوم کے خیال میں آیا، فریق دوم اور میرے دھیانہ خیال میں آیا، کیا اعتبار ہے؟ اور ان کے قول کا لازم بذات فریق دوم عین ان کا قول و مذہب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آگے بھی مکمل عبارت اپنا شمار نمبر 9 شرح السنہ کا صفحہ 7 اور صفحہ اپنا جلد نمبر 7 اور صفحہ 271 میں یہی قاعدہ جو اس کا ذل نبی کا ذل ہونے کا دعویٰ تھا اس کی تائید اور تصدیق موجود ہے۔ پھر اسی طرح اپنا مرزا قادری نے کہا مجھے الہام ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حالانکہ یہ آیت کس پہ اتری؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، لیکن مرزا قادیانی اس کو اپنا الہام قرار دیتا ہے۔ علماء لدھیانہ نے اس پہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے اور مرزا قادیانی کا دجل اور فریب ہے، اس لیے یہ بالکل اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا قادیانی اب دیکھیں کہ مرزا قادیانی کا وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اب اپنا اس کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ جی کہتا آیت نمبر 1 میں جملہ آیات پیش کرتا فرقہ ثانی کے معنی قرآن میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت آن حضرت کی خطاب میں ہے اور اس میں آن حضرت کا اتباع امت پر واجب کیا گیا، اور جب انہی الفاظ سے خدا نے ان کو ملہم مخاطب کیا تو ان الفاظ میں نہ قرآن میں وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھتے ہیں اور اپنی اتباع سے اتباع آن حضرت مراد قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ بصفہ کس کا صفحہ برائے نعمت کا 454 کتاب اس الفاظ ملہمہ کا ترجمہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کون فرماتے ہیں؟ مرزا قادیانی صاحب۔ ہاں جی یعنی اتباع رسول مقبول کرو تاکہ خدا تم سے بھی محبت کرے۔ ارشاد السنہ جلد نمبر 7 شمارہ نمبر 7 اور صفحہ 217 اور 219۔ ہاں جی مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مریم ہوں، ہے نا؟ تو مولوی حسین بٹالوی نے اس کی تصدیق کی، کہتا ہے اس نے صحیح مراد کیا۔ دیکھیں ہم تو دیکھو دلائل سے بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ لڑنے لڑانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، اس لیے اگر تم نے ابتدا کی ہے تو انشاءاللہ ہم تمہیں مسئلہ سمجھا دیں گے بھائی تمہارا موقف غلط ہے۔ دیکھو سنو، کہتا ہے مرزا قادیانی
مریم والے مسئلے کو وضاحت کرتے ہوئے کہ مریم سے مراد جو ہے اس کا اپنے آپ کو مراد لینا قادیانی کا بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس اعتراض کا محاصل یہ ہے کہ ان الہامات میں بعض غلطیاں ہیں جن سے الہام خذی الیک بجزء النخلہ میں معلقہ وصیغہ تانیث خطاب اور الہام یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ میں مریم علیہ السلام کا صیغہ تذکیر سے خطاب ہے. الجواب جواب دے رہا ہے. کہتا ہے پہلے الہام میں غلطی کا دعویٰ محض افتراء ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ تم نے جھوٹ بولا. اچھا کتاب میں لفظ حزی یا سے جو صیغہ تانیث ہے کہیں نہیں. اس میں بصفحہ 226 میں لفظ حز بحذف یا ہے. اچھا اور الہام یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ جی میں لفظ مریم سے مؤلف مراد ہے جس کو ایک روحانی مناسبت کے سبب مریم سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ مناسبت یہ ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام بلا شوہر حاملہ ہوئی ہے. چنانچہ ظاہر قرآن کی دلالت ہے اور انجیل میں تو اس پر صاف تصریح ہے. دیکھو شاہد السنہ شمع نمبر 2 اور 3 جلد نمبر 4. ایسے ہی مؤلف براہین احمدیہ علی مرزا قادیانی جی بلا تربیت و صحبت کسی پیر و فقیر ولی مرشد کے ربوبیت غیبی سے تربیت پا کر مورد الہام غیبیہ اور علوم دنیا ہوئے ہیں. یہ ہے مرتبہ مرزا قادیانی کا غیر مقلدوں کے ہاں. کیا ہوئے ہیں؟ ہاں جی مؤلف براہین احمدیہ بلا تربیت صحبت کسی پیر و فقیر ولی مرشد کے ربوبیت غیبی سے تربیت پا کر مورد الہامات غیبیہ علوم دنیا ہوئے ہیں. اس تشبیہ کی ایک ادنا مثال نظامی کا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی طبیعت کو مریم سے تشبیہ دی ہے. واہ بڑا دلیل دی ہے. شعراء کا کلام دلیل ہے. شاہد السنہ جلد نمبر 7 شمع نمبر 9 صفحہ 280. ہم کہتے ہیں اپنی مریم کو اگر یہ تمہاری مریم ہے تو اپنی مریم کو اپنے گھر میں رکھو. بات سمجھ آئی؟ آپ بھی پڑھ چکے ہیں مرزا قادیانی نے کئی قسم کے الہامات آپ نے یہ بھی ذکر کیے کہ مجھ کو انگریزی میں الہام ہوا ہے. اللہ نے مجھے کہا I shall help you. یعنی اس قسم کے جو اتنے 5-7 جملے تو جو ہے کہ بچہ بھی بول لیتا ہے آج کل. ہاں جی اول کا نرسری کا بچہ بھی بول سکتا ہے یہ 2-4 جملے تو ہیں. تو اب مرزا قادیانی کا کمال ہے. اس بیچارے انگریزی کو آتی نہیں تھی. اسے 2-4 جملے بولے اس میں بھی غلطیاں کی لوگوں نے لان تان کی. دیکھو 2-4 چھوٹے جملے تو نے بنائے ہیں انگریزی کی اس میں بھی غلطیاں کر دی ہیں. اور یہ کیا تو جو ہے وہ اپنا پنجابی اور جو ہے وہ اللہ بلا کرے وہی تیری جو ہے جو بیان کر رہا ہے الہام بیان کر رہا ہے وہ انگریزی. ہاں جی براتی مرغی دیسی میٹ یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اعتراض کیا. اب جو اس کی تصدیق کرنا نہیں اس کے انگریزی الہامات درست ہیں. اس کے انگریزی الہامات درست ہے. چنانچہ یہاں پورا اپنا ارشاد السنہ جلد نمبر 7 نمبر شمارہ 9 اور اپنا صفحہ 282 اور صفحہ 281 جو ہے اس میں اس نے اس کی تائید کی ہے کہ بالکل اس کے الہامات درست ہیں. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کی انگریزی میں لفظ غلط ہے جس نے بولا ہے کہ مجھے الہام ہوا اس لیے اللہ کرام میں غلطی نہیں ہوتی. پھر اس کی بھی تصریح کر رہا نہیں بس میں اس کی مطلب مراد یہ ہے تو اس لیے اس کو صحیح سمجھو. شاہد السنہ میں اسی شمارہ میں صفحہ 291 290 پر اس نے اس کی تائید کی نہیں بھائی اس نے جو کہا ہے یہ الہام ان کو انگریزی میں ہوا انگریز الہام بھی درست ہے باقی وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہو گیا ہے اتنا تو بھی برداشت. ہاں جی ہم کہتے ہیں ہم تو برداشت نہیں کرتے تم کر لو بھائی. سمجھ آئی بات جی؟ اب اس قدر حوالہ جات جو آپ حضرات کی خدمت پیش کیے گئے اس سے بات سمجھ میں آئی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب براہین احمدیہ لکھی اور در پردہ اس نے خباثت کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح کے دعوے کیے علماء رجحانہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرزا غلام محمد قادیانی کی طرف سے فریق بن کر اس کے جوابات دیے اور مرزا قادیانی کی تائید تحصیل کی اور اس کے جوابات دیے. اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ کس نے دیا؟ اب اگر قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا اتنا بڑا جھوٹ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں بولا. گئی ارشاد السنہ کی فائلیں کھول کے دیکھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اگر تمہارے پاس ارشاد السنہ بھی ہے آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لی ہے پھر بھی جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو جس طرح کبوتر اپنا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو بھائی یہ تو پھر جو ہے وہ تمہارا اب اس کے بارے میں الفاظ مناسب نہیں سمجھتا کہنا تمہاری بے انصافی ہے. اس لیے غور کرو تم کس طرف جا رہے ہو.
بات سمجھ آئی؟ اب اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے جو الہامات تھے ان سے متعلق خاص طور پہ اس نے بار بار اپنی تحریرات میں لکھا کہ اس کے الہامات ہرگز شیطانی نہیں بلکہ رحمانی۔ بولی وہ سیر مطالبی نے چنانچہ کہتا ہے مولب براہین انبیاء مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے اللہ وسیبہ، اللہ کس کا؟ قادیانی لکھ رہے ہیں شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار صداقت شعار ہیں اور نیر شیطانی کا اکثر جھوٹ نکلتے ہیں اور الہامات مولب براہین سے انگریزی میں ہو خواہ ہندی وغیرہ عربی میں آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ چنانچہ ان کے مشاہدے کرنے والوں کا بیان ہے وہ ہم کو ذاتی تجربہ نہیں ہوا، پھر وہ القاء شیطانی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان متبع قرآن کے نزدیک شیطان کو بھی قوت قدسی ہے کہ وہ انبیاء اور ملائکہ کی طرح خدا کی طرف سے مغیبات پر اطلاع پائے اور اس کی کوئی خبر غیب صدق سے خالی نہ جائے؟ حاشا و کلا، شاید یہاں ہمارے محترم مہربان یعنی وہی علماء جانا مولا براہین احمدیہ کے ساتھ ہم کو بھی ملائیں، ہم پر بھی فتویٰ کفر لگائیں، ہم پر بھی، اور یہ فرمائیں کہ اس جواب میں مولا براہین احمدیہ کو آدرس سے ملایا گیا ہے اور ان کے الہامات کو وحی نبی کی مانند صرف شیطانی سے معصوم کرایا گیا، لیکن میں ان کے فتویٰ کفر سے نہیں ڈرتا۔ کہتا مرزا قادیانی کی وکالت کروں گا، مجھ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا تو پرواہ نہیں۔ ایسا وکیل کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں جی، کہتا ہے فتویٰ کفر سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں خود طور پر فتویٰ کفر لگا سکتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں نہیں ڈرتا، کیوں کہ میں خود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں مولوی ہوں، میں کہتا ہوں وہی کافر جی۔ اور جو ان کے پاس آ رہا ہے سانچہ یا مشین تکفیر ہے وہ میں بھی کہیں سے مستعار لے کر کام چلا سکتا ہوں۔ کیسا پھر اسے کہتے ہیں وکیل، اسے کہتے ہیں جاری کا حق جو اس نے ادا کیا اپنا اسی اشاعت السنہ اپنا وہی جلد ہے اور صفحہ نمبر 282 سے لے کر 285 تک یہ پوری بات جو ہے یہ اس نے یہاں لکھی ہے۔ ہاں جی، اب براہین احمدیہ کا جو مؤلف تھا اس کے لیے دعائیہ کلمات دے رہا ہے، دعائیہ کلمات کہہ رہا ہے یعنی مرزا قادیانی کے لیے۔ کہتا ہے اشاعت السنہ جلد نمبر 7 صفحہ 348 کہتا ہے اے خدا اپنے طالبوں کے رہنما اور ان کی ذات سے ان کے ماں باپ سے تمام جہان کے مشکل سے زیادہ رحم فرما، تو اس کتاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور اس کی برکات سے ان کو مالا مال کر دے اور کسی اپنے سارے بندہ کی طفیل اس خاکسار شرمسار گناہگار کو بھی اپنے فیوز اور اس کتاب کی اخص برکات سے فیض یاب کر، آمین۔ وَلِلْأَرْضِ مِنْ حاصل کرامی نصیبو۔ اب دیکھو یہاں پر کہہ رہا کہ اس کتاب کی برکات سے مجھے مستفید کر دے، میں مالا مال ہو جاؤں۔ اب دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے اس کتاب کی بنیاد پر براہین احمدیہ کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہہ رہا ہے علماء رجحانہ کا گروہ، اور دوسرے مرزا غلام احمد قادیانی کا وکیل ہے جو مولوی حسین بٹالوی کہہ رہا ہے اس کی برکات سے مجھے بارہ بار فرما۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بھئی کفر کا فتویٰ لگانے والا کون ہے، حق پہ کون اور باطل پہ کون ہے۔ پھر کہتے ہو کہ جی دیکھو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنا اصل چہرہ دیکھو، تمہارا اصل چہرہ کیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی 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 جی۔ اب دیکھیں صفحہ مرزا قادیانی کے حسین احمد بٹالوی کے ساتھ کیسے تعلقات تھے تو آپ سنیں گے اب حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اعتقاد تھا مرزا قادیانی کو اپنا یہ مولوی حسین بٹالوی کو مرزا قادیانی کے ساتھ۔ مرزا قادیانی کا بیٹا اسی کی طرح صورت مہدی کے اندر کہتا ہے ایک مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام مولوی حسین بٹالوی کے مکان پر واقع بٹالہ تشریف فرما تھے، میں بھی خدمت اقدس میں حاضر تھا، کھانے کا وقت ہوا تو مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ دھلانے کے لیے آگے بڑھے۔ ہاں جی، حضور نے ہر چند فرمایا کہ مولوی صاحب آپ ہاتھ نہ دھلائیں، مگر مولوی صاحب نے بااصرار حضور کے ہاتھ دھلائے اور اس خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ سورۃ مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 124۔ جو آدمی ہاتھ دھونے کو فخر سمجھ رہا ہے اس دور میں جس دور میں اور میرے پیارا کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ہاں جی، پھر بھی کہے کہ بھائی اس نے نہیں اس نے لگایا،
اللہ اکبر. ہاتھ دلانا فخر سمجھتا ہے. اچھا اچھی بات ہے بھائی, تعلقات تمہارے ہونے چاہیے. آدمی جو ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے اسی کا اظہار ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی, اس میں مزید بات عرض کروں کہ آپ حضرات کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ آج جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مولوی محمد حسین بٹالوی نے لگایا مرزا قادیانی پر, حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جس کے 2 بیٹے مرزا قادیانی کے حواریوں کے قادیانی مدرسہ کے اندر پڑھتے تھے. قادیانی مدرسہ کے اندر مرزا قادیانی کے 2 بیٹے کہاں پڑھتے تھے؟ مرزا قادیانی کے مدرسہ کے اندر. ہاں جی, اب آدمی کا جو عقیدہ و نظریہ ہوتا ہے اسی عقیدے و نظریے والوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. ہاں جی, کیا خیال ہے؟ چنانچہ تاریخ احمدیت یہ اپنا مرزا غلام محمد قادیانی کا وہ ایک حواری اس نے لکھی ہے, جلد نمبر 4 صفحہ 322 اور صفحہ 323. اس پر باقاعدہ اس نے لکھا ہے 1909 کا سال اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں سلسلہ کے 2 مشہور معاند مولوی محمد حسین بٹالوی, مولوی ثناء اللہ صاحب جو جماعت کو تباہ کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں, آپس میں الجھے ہیں. خیر اس کو تفصیل سے بات کی ہے کہ اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اپنا اس پہ ہمارے اسکول میں پڑھتے تھے. خیر کہتا ہے اس حالت انگیز اعلان کے بعد دوسرا قدم اٹھایا کہ پہلے اپنے ایک لڑکے ابو صاحب کو پھر عبد الباسط کو قادیان کے مدرسہ تعلیم الاسلام میں داخل کرا دیا. ہاں جی, کہاں داخل کرا دیا؟ جس پر اہل حدیث حلقے میں بہت شور اٹھا, عوام کے بھی واہ کہندا ہے حدیث مدرسہ جڑا اپنا داخل کرا رہا ہے اپنے بچیاں نو قادیانی دے مدرسے جی. ہاں جی, خود جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ اپنا مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی اس کی جب یہ اقدام اٹھایا وہ اپنا اللہ بھلا کرے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اپنے رسالہ اخبار اہل حدیث کے اندر اعتراض کیا کہ دیکھو جی بٹالوی جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کروا دیا اس نے. تو اس نے کہتا اب کہتے ہیں راسلہ میں جس طرح یہ خاکسار تبدیل ہو کر آیا ہوا ہے اس طرح چند دیگر مرزائی بھی آئے ہوئے ہیں جن سے ممکن نوک جو ہوتی رہتی ہے, لیکن آج کل وہ ایک خاص امر کا اظہار بڑے فخر سے کرتے پھرتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل آپ کے لوگوں سے منکر رہا اور اس کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا, اس طرح مولوی محمد حسین بٹالوی کا حال ہے. یعنی مولانا ممدو آج تک مرزا صاحب کے مخالف رہے مگر آج کل انہوں نے اپنے چھوٹے لڑکے کو قادیان کے اسکول میں داخل کرایا جس سے مولانا ممدو کا مرزا صاحب کی طرف رجوع ہونا ثابت ہوتا ہے. خیر اب دیکھیں اب یہ اخبار اہل حدیث امرتسر اپنے 11 فروری 1910 پر مطابق 30 محرم 1368 صفحہ نمبر 6. ہاں جی, اب خود اپنا اس نے جب یہ سوال کیا حسین بٹالوی سے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے کہ تم نے کیوں داخل کرایا اپنے بچوں کو, اس نے خود جو ہے یہ جواب دیا ہے. کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے جو قادیانی ایک آدمی تھا یعقوب علی, وہ الحکم ان کا اخبار نکلتا تھا قادیانی کا, اس کا ایڈیٹر تھا, تو اس کا اسکول تھا, اس نے مجھے کہا ہمارے اسکول میں پڑھائی اچھی ہے یہاں داخل کرا. کہتا ہے میں نے کرا دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اخبار اہل حدیث اور 14 صفر 1368 25 فروری 1910 صفحہ نمبر 10. اب دیکھو جو آدمی یہ کہتا ہے سب سے پہلے فتویٰ کفر جو ہے مولوی حسین بٹالوی نے دیا, ہم کہتے ہیں اگر وہ کافر سمجھتا ہوتا تو اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہ کراتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی, اچھا آ اور گئی, چلو اچھی بات ہے. تو اور بات عرض کروں کہ اب تھوڑی سی بات میں اس پہ تفصیل کے ساتھ کھولوں کیونکہ آج کل کے خطیب حضرات اس بات کو ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ حنفی تھا, وہ ان سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی مولوی محمد حسین بٹالوی کے ساتھ کیسی یاریاں تھیں آپ نے دیکھ لیا. براہین احمدیہ لکھی اس نے, اس نے تائید مقدمہ لکھا اور دلائل دی علماء مداحنہ کے جواب میں, نہیں مرزا قادیانی کی جو باتیں لکھی گئی اس میں بالکل سچ ہیں. آپ مزید اس کے غیر مقرر ہونے پر شواہد کیا ہیں ہم حضرات آپ حضرات کی خدمت پیش کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات یہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ بالکل آپ کو چار محسوس نہ کہ واقعی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا. اب اس پہ ایک تحریر ملاحظہ فرمائیں
پریشان نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ مولوی عبداللہ غزنوی مشہور غیر مقلدوں کا عالم گزرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پاس گیا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ اب ایک آدمی جس عقیدے کا ہوتا ہے اسی عقیدے کے لوگوں کے پاس تبرک کے لیے دعا کے لیے جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ عبداللہ غزنوی کے پاس مرزا غلام احمد قادیانی گیا، چنانچہ خود لکھا ہے اپنا قادیانی کی کتاب 14ویں صدی کا مسیح صفحہ نمبر 48 سے لے کر 53 تک پورا واقعہ ہے، وقت نہیں کہ آپ پورے واقعے کو پڑھیں، باقاعدہ اس پہ لکھا ہے عبداللہ غزنوی کے پاس دعا کروانے کے لیے گیا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس کے غیر مقلد ہونے پر بڑی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا جب نکاح ہوا، نکاح مرزا قادیانی کا ایک نکاح غیر مقلدوں کے شیخ الفرقہ نذیر حسین دہلوی صاحب نے پڑھایا۔ ہاں جی، کل سیرت مہدی کی کتاب موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 57 میں لکھا ہے، بیان کیا مجھ سے اپنی والدہ صاحبہ نے، اس کا بیٹا کہتا ہے قادیانی کا، میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مولوی حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی جی، اس لیے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا۔ آپ نے میر صاحب کو لکھا، شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ تفاوت عمر ناپسند کیا کہ میری عمر بڑی میری کڑی چھوٹی، ہاں جی، مگر آخر کار رضامند ہو گئے۔ اور پھر حضرت صاحب مجھے بیان دلی لے گئے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ مرزا قادیانی کی بیوی، ناقل کون ہے؟ اس کا بیٹا، ہاں جی، کہتے ہیں آپ کے ساتھ شیخ احمد علی اور لالا وامر بھی تھے، اور نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھایا 27 محرم 1302 ہجری بروز پیر کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ حضرت صاحب نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین کو 5 روپے اور 1 مصلح نظر دیا۔ سیرت مہدی جلد 1 صفحہ 57۔ اب دیکھو، اگر ہم عقیدہ ہمارا کوئی آدمی ہے وہ ہم سے نکاح پڑھاتا ہے، جو ہمارا ہم عقیدہ نہیں ہے ہم سے نہیں پڑھاتا۔ اب نکاح کروانے والا کون ہے؟ مولوی حسین بٹالوی۔ کہتے ہیں اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست اس کے پاس آلریڈی موجود ہے کہ ان کا رشتہ کرنا ہے۔ مرزا قادیانی کی دوسری شادی کی بات آئی تو مولوی حسین بٹالوی نے میر صاحب کو راضی کیا کہ مرزے کا نکاح کرنا ہے، ایک اور یار اپنی بیٹی دے دو۔ انہوں نے کیا کہا، بھائی اس کی عمر زیادہ ہے، میری بیٹی کم۔ آخر کار کسی لالچ میں مجھے راضی ہو گیا۔ اب نکاح ہوا، نذیر حسین دہلوی صاحب کو بلایا گیا اور انہیں نکاح پڑھایا اور عوض میں 5 روپے اور 1 مصلح لیا۔ اب وہ مصلح پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے نذیر حسین دہلوی صاحب کی اولاد میں آج بھی موجود ہو، بطور تبرک کے رکھا ہو کہ مرزا قادیانی نے دیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمیں کہتے ہو کہ مرزا قادیانی کا غلط نہیں تھا؟ ہاں جی، ہاں جی، صفحہ نمبر دیکھیں، مزید دیکھیں، ارشاد السنہ جلد نمبر 19 شمار نمبر 8 صفحہ 251 سے لے کر 256 تک خود اس نے مرزا مولوی حسین بٹالوی نے اقرار کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے اہل حدیث فرقہ میں شامل تھا۔ کہتا ہے پھر جب مرزا پیدا ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ عقلی تعبیر و تصویر میں وہ سید سے بڑھ کر چلتا مرزا ہے تو مذہب اہل حدیث کو جس کی طرف بظاہر منسوب تھے خیر بات کہہ کر مرزائی مذہب میں داخل ہو گئے اور بجائے اہل حدیث اہل قرآن کہلانے لگ گئے۔ انہی کے چیلے چاٹے چپڑالی ان کے قلد ہو گئے۔ خیر کہتے ہیں اہل حدیث کا پہلے آپ کو کہتا تھا، پھر جو ہے وہ اس سے پھر گیا۔ اچھا، اب اسی پر جو ہے اگرچہ اور بھی دلائل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ بات کہی ہے کہ ارشاد السنہ مثلا دیکھ لیں 20ویں جلد صفحہ 156 ہے اور اپنا شمار نمبر ہے 5۔ اس میں کہتا ہے ان کے شاگرد مگر نافرمان بردار و سرکش قادیان کے پرافٹ نے وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ اور بصراحت کی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اہل حدیث ہوں، مگر ان کے ڈائریکٹ واسطہ مشاہیر جماعت خود اور پریکٹیکلی عملی طور پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اہل حدیث تھا۔ اور عبداللہ اور غلام نبی بھی ابتدائی میں اسی اصول سے اہل حدیث کہلاتا تھا۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو، وہ اب وہ اہل حدیث کہلانے کو کفر جانتا ہے۔ میری مرزا قادیانی کا وکیل مولوی حسین بٹالوی جب مخالف ہوا تو پھر جو ہے اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی اب اگرچہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا لیکن پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا۔
اچھا اب یہ بات تھوڑی سی مکمل ہوئی کہ مولوی حسین بٹالوی کے اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. اب دوسرے علماء میں سے ایک کی تھوڑی سی جھلک پیش کرتے ہیں، وقت اگرچہ اتنا نہیں ہے. مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب مشہور غیر مقلد عالم ہیں. مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی بہت مداح رہے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے، اس پر بھی تاریخ گواہ ہے. چنانچہ کچھ حوالہ جات آپ حضرات کی خدمت میں اس میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون تھا. چنانچہ تاریخ احمدیت کا مصنف جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسی زمانہ 1885 میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب 17-18 سال کی عمر میں محض شوق زیارت میں بٹالہ سے پاک پیادہ تنہا قادیان آئے. یعنی مرزا قادیانی کی زیارت کرنے کے لیے ثناء اللہ امرتسری صاحب عقیدت کی وجہ سے پیدل چل کر گئے، زیارت کر کے ہم قادیانی صاحب. ہاں جی، اب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اصل میں کیا تھا اور غیر مقلد علماء کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے. اب اسی طرح قادیانیوں کے اجتماع ہوتے ہیں، قادیانیوں کے جلسے ہوتے ہیں. ہم آج تک ان کے جلسوں میں نہیں گئے، لیکن جو لوگ آج کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے اس پہ یوں فتویٰ اس نے لگایا اور مرزا قادیانی انفی تھا، حالانکہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے بعد بھی مولوی ثناء اللہ امرتسری کے جلسوں میں جا کر تقریریں کرتے ہیں قادیانی کے جلسوں میں. چنانچہ اس پہ باقاعدہ شواہد موجود ہیں. چنانچہ یہ فتاویٰ سرائیہ میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بھی بعض باتیں موجود ہیں. فتاویٰ سرائیہ دیکھیں، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 74، اس میں اس نے جلسے والے کو کہا جی صاحبہ السلام علیکم، جلسہ اعظم مذاہب کے بعد یہ دوسرا جلسہ اس نو کا ہے. اب اس پہ پوری اس نے بات کی ہے کہ بھائی جلسہ ہوا، میں بھی اس میں شرکت کر رہا ہوں. چنانچہ اس نے اس میں شرکت کی ہے. پوری تفصیلی بات پڑھنے کا موقع نہیں، میں نے حوالہ دیا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے فتاویٰ سرائیہ میں اور بھی آپ کو چیزیں اور بعض اور کتابوں میں بھی مل جائیں گی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب ان کے جلسوں میں جا کر تقریر کرتے تھے. اور مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق اور مرزائیوں سے متعلق دیکھیں اپنا اخبار اہل حدیث کے اندر اپنا مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی میں ان کو کافر نہیں کہتا، میں ان کو کافر نہیں کہتا. سنو لکھا ہے مدعی نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا تو میں نے بتایا سرکاری طور پر جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں قاعدہ ہے ہر آدمی جو اپنا مذہب لکھتا ہے اسی کے ذہن میں آتا ہے. جیسے اچھوت لوگ مجموعہ ٹوٹل میں ہندو ہوتے ہیں، اسی طرح مرزائی لوگ مردم شماری کے مجموعہ ٹوٹل میں مسلمان ہیں. اس سے مراد مذہبی حیثیت نہیں. اخبار اہل حدیث امرتسر 5 جمادی ثانی 1335 ہجری کا مطابق 30 مارچ 1917 صفحہ نمبر 8 اور 9 قادیانیوں کو مسلمانوں کی لسٹ کے اندر لے آیا. اسی طرح اپنے اخبار اہل حدیث امرتسر 24 ربیع الاول 1335 کے اندر کا مطابق 19 جنوری 1917 صفحہ نمبر 4 میں کہتا ہے مسلمان سمجھنا 2 معنی سے ہوتا ہے، دنیاوی مردم شماری سے اور اخروی نجات سے. نجات کا ہاتھ تو اللہ کو معلوم ہے، اس کا تو ابھی نہ وقت آیا ہے نہ حال معلوم ہوا. دنیاوی مردم شماری ہم کر سکتے ہیں اور یہی اس کا وقت ہے. اس لیے ہم ایسے لوگوں کو جو کلمہ اسلام کے قائل ہیں مسلمان جانتے ہیں، دوسری ایسی خدا کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان سکتے ہیں. پھر مزید ہے کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے قادیانی عورت کے ساتھ نکاح بالکل مسلمان مرد کا جائز نہیں ہے، جبکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ وہ قادیانی عورت کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتے ہیں. چنانچہ اخبار اہل حدیث امرتسر اس کا شمارہ نمبر 2 اپنا اخبار اہل حدیث 2 نومبر 1934 کا شمارہ ہے. اس میں کہتا ہے کہ عورت میں زائن ہے تو اور علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو، میرے ناقص علم میں نکاح جائز ہے. یہ ناقص علم میں مرزائی عورت سے نکاح جائز ہے. اچھا اب بعض جگہ پر گیا میں اپنا مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب ان مرزائیوں سے پیسے مل گئے ہیں. خیر وہ ایک لمبی برت ہے. کہتے قادیانی کے ساتھ مشترکہ کام میں بھی شرکت کرتا رہا. گاہے وہ مفتی اجلاس کرتے تھے، ان کے اجلاسوں میں آدمی شرکت. پہلے میں نے اس پہ حوالہ پیش کیا، اس پہ مزید بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب ان کے مشترکہ جو ہے وہ کاموں کے اندر جا کر شریک ہوتے تھے.
चुनाचे कहते हैं अहले हदीस के नाज़रीन जानते होंगे ख्वाजा कमालुद्दीन साहब जो हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम का काम करते हैं, मिर्ज़ाई था, हाँ जी, काम करते हैं जी, जो हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम का काम शुरू कर आए हैं, बावजूद मुखालफत मजहबी के अहले हदीस में उनके मिशन की हमेशा तायद होती रही, क्योंकि हमने इस्लाम को खुलासा जो समझा है वो ये है वैज़ा कुंतुम फादिलू, जब बोलो अदल से। अखबार अहले हदीस अमृतसर 30 जमाती अव्वल और 1333 का मुताबिक 16 अप्रैल 1915 सफर नंबर 4। मजीद कहता है अखबार अहले हदीस में और 25 दिसंबर 1914 का सफर नंबर 2 कहता है मिर्ज़ाई जमात में ख्वाजा कमालुद्दीन साहब एक खास शख्सियत रखते हैं। ख्वाजा साहब की लेक्चरारी से बढ़कर उनकी वो खिदमत है जो उन्होंने विलायत में इरशाद इस्लाम के मुतल्लिक़ की हैं, जिसका हमको बहसीत पंजाबी होने के फ़ख्र करना चाहिए। अब मिर्ज़ाई जो बाहर मिर्ज़ाई फैला रहे हैं उनकी खिदमत पर फ़ख्र कर रहा है कि उसकी इस्लाम की खिदमत पर हमें फ़ख्र है, हाँ जी। तो ये सारी बातें में ये बात बतलाती है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पहले फ़िरक़ा अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए मौलवी सनाउल्लाह अनवर साहब उनके साथ मिलकर काम करना पसंद किया। मौलवी मुहम्मद हुसैन बटाल मिले, उसकी तारीफ की और तारीफी रिव्यू लिखा। आज मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले देखा झूठ बोले सो बोले, लेकिन अहले हदीस कराने वालों को, कुरान व हदीस का नाम लेने वालों को झूठ बोलना ये सेब नहीं देता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के गैर मुक़ल्लद होने पर जहाँ और बहुत से शवाहिद हैं, ये फ़िक़्ह अहमदिया आज मार्केट में मौजूद है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ये मानने वाले फ़िक़्ह अहमदिया के नाम से मिर्ज़ाई मौक़िफ़ छापे हुए हैं कि मिर्ज़ाइयों के यहाँ किन मसाइल पर अमल होता है। फ़िक़्ह अहमदिया को देख लो और फ़िक़्ह मुहम्मदिया को उठा के देख लो, आपको मसाइल एक जैसे नजर आएंगे। आप जो बिरची ज़ेवर के मुकाबले में फ़िक़्ह मुहम्मदिया लिखी गई, जिसको मुहम्मदी ज़ेवर कहते हैं, उसको उठा लो, इसको उठा लो और दोनों का मुआवजा करो, मसाइल जैसे हैं कि नहीं। आम मारूफ मसाइल में मैं कुछ आप हज़रात की खिदमत पेश करता हूँ। जो आम मारूफ मसाइल है हज़रात का इम्तियाजी निशान है, उनमें फ़िक़्ह अहमदिया के अंदर क्या लिखा है। ये फ़िक़्ह अहमदिया अपना तदवीर फ़िक़्ह कमेटी सिलसिला आलिया अहमदिया, ये रब्बा चनाब में से छपी है किताब। इसमें क्या लिखा है, इस पर थोड़ी सी सिर्फ मैं हवाला के साथ इबारत पढ़ देता हूँ, तफसीली इबारत का मौका नहीं है। हमारे यहाँ असर की नमाज का वक़्त मिसलैन से शुरू होता है, जब हर चीज़ का साया उसके असली साये के अलावा 2 मिसल हो जाए। गैर मुक़ल्लद एक मिसल पर असर पढ़ने के कायल है, ऐसे है ना। फ़िक़्ह अहमदिया में यही बात लिखी है कि असर का वक़्त मिसल अव्वल के बाद शुरू हो जाता है। फ़िक़्ह अहमदिया सफ़र नंबर 37। अच्छा, हमारे यहाँ फजर की नमाज रोशनी पढ़ जाती है हदीस की वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्बिरु बिल फज्र फ़इन्नहु अअज़मुल अज्र, जबकि गैर मुक़ल्लद अंधेरे में पढ़ते हैं और कादियानी भी फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ते हैं। ये मौका भी उनका इनसे मिल गया। चुनांचे फ़िक़्ह अहमदिया सफ़र नंबर 37 में लिखा फजर की नमाज कुछ अंधेरे में शुरू करना अफजल है। इसी तरह आप जानते हैं कि जोर का इंतहाई वक़्त जो है वो मिसरे अव्वल पर है, जैसे कि पहले बताई जा चुकी बात है। 37 में यही बात लिखी है। हम कहते हैं कि भाई एक वक़्त में 2 नमाजें जमा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हर नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना चाहिए। कुरान का यही हुक्म है, इन्न सलात कानत मौक़ूता किताब मौक़ूता, मोमिन पर नमाज मुक़द्दम करना भी फ़र्ज़ हुई है। लेकिन अपना गैर मुक़ल्लद हज़रात 2 नमाज़ों को बिला वजह जमा करना जायज़ समझते हैं। और फ़िक़्ह अहमदिया के अंदर कादियानियों का मौक़िफ़ भी यही लिखा है कि 2 नमाजें जमा करना जायज़ है। चुनांचे फ़िक़्ह अहमदिया सफ़ा 38, सफ़ा 185, 186, 183 में 2 नमाज़ों को जमा करना बिल्कुल जायज़ लिखा है। हमारे यहाँ गुनाह कबीरा है। और इसी तरह आप पत्ते नायलून की जुराबें इन पर मसा करना हम बिल्कुल नाजायज समझते हैं। अगर कोई आदमी पत्ती जुराब पर मसा कर ले, हम कहते हैं उसका वज़ू नहीं होता, अगर नमाज पढ़ने का उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन गैर मुक़ल्लद आम पत्ती जुराबों पर मसा करना जायज़ समझते हैं। यही फ़िक़्ह अहमदिया में लिखा है। मिर्ज़ाइयों का मौक़िफ़ जुराबों पर मसा करना जायज़ है। सफ़ा नंबर 56, सफ़ा नंबर 58। हमारे यहाँ तयम्मुम का तरीका है। हम कहते हैं तयम्मुम के 2 ज़रबे हैं। एक ज़रब के साथ जो है वो अपने चेहरे पर हाथ मलना है, दूसरी ज़रब के बाद जो है वो अपने हाथों कोने उसमें जो है मलना मसा करना है। लेकिन गैर मुक़ल्लद कहते हैं कि तयम्मुम की 1 ज़रब है। यही मौक़िफ़ कादियानियों का है। चुनांचे
کہتے ہیں تیمم کے لیے ایک ضرب اور کونیوں کا مسا تیمم میں ضروری نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 55۔ پگڑی پر مسا کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں آدمی نے پگڑی پہنی ہے، وضو کر رہا ہے، پگڑی اتار کر نیچے سے مسا کرنا پڑے گا اس کو، وگرنہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھ لی نماز نہ ہوگی، لیکن غیر مقلد پگڑی پر مسا کے قائل ہیں، یہ الگ بات ہے کبھی انہوں نے پگڑی باندھی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی ایک مسئلے کا قائل ہو، اس کے عمل تو کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک منعقد پرندہ ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کوئی پرندہ ہے، لیکن آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ پڑھا ہے غیر مقلدوں کا موقف ہے، پگڑی پہ مسا جائز ہے، لیکن منعقد پرندہ کی طرح ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مقلد کو پگڑی باندھے ہوئے دیکھا نہیں۔ خیر غیر مقلدوں کا موقف ہے، پگڑی پر مسا کرنا جائز ہے، یہی موقف فقہ احمدیہ میں قادیانیوں کا لکھا ہے، صفحہ نمبر 57 میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھنے سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں اور اس کو مستحب کہتے ہیں۔ حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستحب لکھا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کو غیر مقلد بھی اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور اس کتاب کا ترجمہ خود جو ہے غیر مقلدوں نے کیا ہے، انہوں نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ خیر یہ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا غیر مقلد بدعت ہے، یہی فقہ احمدیہ میں لکھا ہے، نماز کی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ چنانچہ فقہ احمدیہ صفحہ 171 میں لکھا ہے زبان سے نماز کی نیت کرنا اچھا نہیں۔ نماز کے اندر نماز شروع کرتے ہیں تو ہم نماز میں ہاتھ ناپ کے نیچے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنت یہ ہے، اس میں روایات یہ ہے، جبکہ غیر مقلد سینہ پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ یہی بات فقہ احمدیہ میں صفحہ نمبر 72 صفحہ 79 میں لکھا ہے، سینہ کے نچلے حصے کے پاس ہاتھ باندھے، صفحہ 72 79 صفحہ 180۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک رفع الیدین کیا، پھر رفع الیدین کو چھوڑ دیا، ہم اس کے ترک کے قائل ہیں کہ اب رفع الیدین نہ کیا جائے گا، جبکہ فقہ احمدیہ میں بھی رفع الیدین کا جواز موجود ہے اور رفع الیدین کرنے کا کہا گیا ہے، اور غیر مقلد بھی ہر وقت رفع الیدین کرنے کی بات کرتے ہیں۔ فقہ احمدیہ میں صفحہ 80 پر رفع الیدین سے متعلق کہا گیا ہے وہ رفع الیدین حدیث سے ثابت ہے اور کیا جائے۔ اسی طرح فجر کی نماز میں دعائے قنوت کا مسئلہ، ہم فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے قائل نہیں ہیں۔ فقہ حنفیہ کی کتابوں میں واضح پر لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی قنوت نہیں ہے۔ ہاں بعض حوادث کے موقع پر مسلمانوں میں پریشانی آ جائے اور تکلیف آ جائے اور اس معاملے میں قنوت نادرہ بعض پڑھی جائے بعض اوقات تو وہ جائز ہے، لیکن مستقل معمول نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ غیر مقلد اس کے قائل ہیں کہ بھئی فجر کی نماز میں قنوت ہونی چاہیے، یہی فقہ احمدیہ میں لکھا ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 87 میں لکھا ہے دعائے قنوت نماز فجر میں جائز ہے۔ اسی طرح غیر مقلدوں کی ایک عادت ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو نمازی لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ہم کہتے ہیں سلام کرنا بالکل نمازیوں کو جائز نہیں ہے جو نماز پڑھ رہے ہوں، یہ غیر مقلدوں کی عادت ہے، جبکہ فقہ احمدیہ کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہے باہر سے آنے والا نمازیوں کو اونچی آواز سے سلام کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 96 صفحہ نمبر 97 فقہ احمدیہ۔ اسی طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اس کو ہاتھ کے اپنا زیادہ سے زیادہ ہاتھ کے اشارے سے اس طرح متوجہ کر دیں کہ بھائی نہ گزر، ہاں جی، لیکن دھکے دینا، ہاں جی لڑنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ غیر مقلد میں لکھا ہے دھکا بھی دے اور یوں بھی کرے، یہی فقہ احمدیہ کے اندر بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 97 کے اندر۔ فجر کی سنتے ہم کہتے ہیں کسی آدمی کی رہ جائیں تو وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا، اور حدیث میں ترمذی شریف میں ایسے ہی لکھی ہے، دوسری حدیث کو صحیح بھی لکھا ہے، جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں فجر کی فرض پڑھنے کے بعد کسی کی سنتے رہ گئی ہیں تو وہ فوراً پڑھ سکتا ہے، یعنی فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی۔ یہی موقف فقہ احمدیہ میں قادیانیوں کا لکھا ہے، صفحہ نمبر 102 129 پر لکھا ہے فجر کی سنتے فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا جائز ہے۔ غیر مقلد ادرار اس بات کے بھی قائل ہیں مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، حالانکہ نفل نماز کو بڑی چڑ ہے، لیکن کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ 2 رکعت نفل جو ہے مغرب کی نماز سے پہلے سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل سنت نہیں ہے، اور صحابہ کرام نے کسی دور میں پڑھا تو اس کو ترک کر دیا، لیکن اب غیر مقلد کے قائل ہیں، اس پہ لڑتے بھی جھگڑتے بھی ہیں۔ فقہ احمدیہ کے اندر بھی لکھا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل جائز ہے، فقہ احمدیہ صفحہ نمبر 104۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وتر کا مسئلہ ہے، 3 وتر 1 سلام کے ساتھ ہے، 3 وتر 2 سلام کے ساتھ نہیں ہے۔ غیر مقلد 3 وتروں کے اگر قائل بھی ہیں، ورنہ ایک کہتے ہیں 3 وتروں کے قائل ہے تو وہ کہتے ہیں 2 سلام کے ساتھ پڑھے
जाएंगे। हम 2 सलामों से पढ़ना जायज़ नहीं समझते, जबकि फ़िक़्ह अहमदिया के अंदर 7 नंबर जो है इसका लिखा है 109, इस पर लिखा है 3 वितर 2 सलामों से भी जायज़ हैं। हाँ जी, अल्लाहु अकबर। आमीन से मुतल्लिक़ हमारा मौक़िफ़ है कि आमीन आहिस्ता कही जाती है, इसी पर हमारा अमल भी है और दलाइल भी हमारे पास मौजूद हैं। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और गैर मुक़ल्लिदीन दोनों ये मौक़िफ़ रखते हैं कि आमीन बिल जहर जो है होना चाहिए, इस पे मर्ज़ियों का अमल भी है। फ़िक़्ह अहमदिया सवाल नंबर 115 पर लिखा है आमीन बिल जहर पर मर्ज़ियों का अमल है। नमाज खड़ी होने लगे उसकी इकामत का मसला है, हम कहते हैं इकामत दोहरी कही जाती है, जबकि गैर मुक़र्रर इकामत कहरी के कायल हैं। यही मौक़िफ़ मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वालों का है। चुनांचे कहा गया है अपना ये इकामत कहरी कही जाए। सवा 124 फ़िक़्ह अहमदिया। हमारा मौक़िफ़ है इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो इमाम के पीछे क़िराअत बिल्कुल मना है, न सूरह फातिहा पढ़ेंगे न कोई और सूरत पढ़ेंगे, ये कुरान और हदीस की रोशनी में मना है। जबकि गैर मुक़र्रर इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की कायदे कहते हैं नमाज नहीं होती। यही मौक़िफ़ फ़िक़्ह अहमदिया में मिर्ज़ाई हज़रात का लिखा सवाल नंबर 126, 128, 151, 152, 153 फ़िक़्ह अहमदिया, इस पर लिखा कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाएगी। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अच्छा, हम कहते हैं अगर इमाम नमाज में क़िराअत करते हुए बाज़ आयात ऐसी तिलावत करे कि जिनका दुआया कलिमात पे जवाब देना बनता हो, नमाज में उन आयात का जवाब मुफ्ती नहीं देगा, जबकि गैर मुक़ल्लिद कहते हैं मुफ्ती उनका जवाब देगा। बस जिस तरह के इमाम पढ़े सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तो पीछे वाले ये नहीं कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, ये हम लोग कहते हैं कहेंगे। हाँ जी, यही मौक़िफ़ गए अपना मिर्ज़ाइयों का फ़िक़्ह अहमदिया के अंदर लिखा है। सफ़ा 129 फ़िक़्ह अहमदिया में लिखा है कि आयात का जवाब दिया जाएगा। गैर मुक़ल्लिदों से बहुत निज़ाई मसला हमारा एक ये भी है, हम कहते हैं नाबालिग बच्चा इमामत नहीं करा सकता इसलिए कि वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, जबकि गैर मुक़ल्लिद कहते हैं बच्चा नमाज की इमामत करा सकता है। यही मौक़िफ़ मिर्ज़ाई हज़रात का है। फ़िक़्ह अहमदिया में सफ़ा 137 पर लिखा है नाबालिग बच्चा की इमामत जायज़ है। गैर मुक़द्दस से हमारा एक बहुत अहम निज़ाई मसला ये भी है, वो कहते हैं कि मोहल्ला की मस्जिद में 1 से ज़ायद जमातें हो सकती हैं। हम कहते हैं मोहल्ला की मस्जिद में 1 से ज़ायद जमातें मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है। यही मौक़िफ़ जो है वो मिर्ज़ाई हज़रात का है, वो भी कहते हैं एक मस्जिद में दूसरी जमात भी जायज़ है। सफ़ा 143। हाँ जी, और बिस्मिल्लाह जहरन में बिस्मिल्लाह जहरन मेरी बात आप जानते हैं कि हम कहते हैं इमाम नमाज में क़िराअत करे तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह सना के बाद आहिस्ता पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जाहिर मदनी ऊंची आवाज़ से यहाँ से क़िराअत शुरू करेगा, बिस्मिल्लाह को ऊंची नहीं पढ़ेगा। जबकि गैर मुक़ल्लिद जो है इस मसले कायल है, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह जहरन कही जाएगी। यही मौक़िफ़ जो है कादियानियों का है। फ़िक़्ह अहमदिया में लिखा है बिस्मिल्लाह जहरन नमाज में जायज़ है, और कादियानी इमाम मौलवी अब्दुल करीम जब नमाज पढ़ाता नमाज में बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ता था। फ़िक़्ह अहमदिया सफ़ा 151। जुमा के मसले में हमारा मौक़िफ़ है कि जुमा की नमाज का वक़्त वही है जो कि ज़ोर की नमाज का वक़्त है, लेकिन गैर मुक़ल्लिदों में ऐसी तहीरात मिलती है, वो कहते हैं ज़वाल से पहले भी जुमा जायज़ है। यही फ़िक़्ह अहमदिया की बात लिखी है, ज़वाल से पहले जुमा जायज़ है। सफ़ा 161। गैर मुक़द्दस से जुमा के मसाइल में हमारा एक मारूफ इख्तिलाफ ये भी है कि वो जुमा का जो अरबी खुतबा है उसमें अजमी ज़ुबान के अंदर जो है वो उसका तर्जमा करना या बयान करना शुरू कर देते हैं। ये बिदअत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ताबीन से बात साबित नहीं है। जबकि गैर मुक़ल्लिद अरबी खुतबा के दौरान अजमी ज़ुबान में तर्जमा के कायल है। यही मौक़िफ़ कादियानी हज़रात का है, वो भी कहते हैं खुतबा जुमा गैर अरबी में जायज़ है। सफ़ा 162 फ़िक़्ह अहमदिया का। गैर मुक़द्दस से जुमा के मसाइल में हमारा इख्तिलाफ है। एक मसला ये भी हम कहते हैं कि अगर इमाम खुतबा दे रहा हो, अरबी खुतबा खड़ा दे रहा है, इस दौरान कोई आदमी आ जाए तो वो आकर बैठ जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। इसमें ना फला सलात वाला कलाम, ना नमाज है ना ही कलाम है। लेकिन गैर मुक़ल्लिद कहते हैं आने वाला आदमी 2 रकात ज़रूर पढ़ेगा। यही मौक़िफ़ जो है कादियानियों का लिखा है फ़िक़्ह अहमदिया के अंदर कि भाई 2 रकातें पढ़ेगा। फ़िक़्ह अहमदिया सफ़ा 162, 174। गैर मुक़द्दस से मारूफ इख्तिलाफी मसाइल जुमा के हैं, और में एक ये भी है गैर मुक़ल्लिद कहते हैं हर छोटी और अपना छोटी से छोटी बस्ती के अंदर भी जुमा जायज़ है। हम कहते हैं जुमा के जवाज़ के लिए ज़रूरी है कि तो बड़ा देहात हो, कस्बा हो या शहर हो। कादियानी भी गैर मुक़ल्लिद की तरह आम गाँव के अंदर जुमा के जवाज़ के कायल हैं। सफ़ा 164, सफ़ा 167।
ہاں جی غیر مقلدوں کا موقف ہے پوری دنیا سے ہٹے ہوئے ہیں. نعت کی مرد کی شاعری دنیا میں کوئی قائل نہیں تھا اس موقف کا کہ بھئی جنگل میں بھی 2 آدمی جمع ہو کے وہ جمع کرا سکتے ہیں. یہ دنیا میں اجنبی اور عجیب ترین موقف ہے کہ اب 2 آدمی بھی جمع ہو جائیں جنگل میں وہ جمع کروائیں گے. اسی موقف کے قادیانی قائل ہیں. فقہ احمدیہ میں لکھا ہے 168 2 آدمی ہو تو ان کے لیے بھی جمع کرو. سمجھ آئی؟ قادیانیوں کا جمعہ سے مسائل سے متعلق ایک طرح مسئلہ ہم سے یہ بھی ہے اگر ایک دن میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں یعنی جمعہ کے دن میں جمعہ بھی ہے اور عید بھی آ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس دن جمعہ بھی پڑھا جائے گا اور عید بھی پڑھی جائے گی کوئی نماز ان میں سے معاف نہیں ہے. جبکہ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں اگر جمعہ کے دن عید آ جائے عید پڑھ لو جمعہ کی نماز معاف ہے. یہی موقف یہاں قادیانیوں کا نقل کیا گیا فقہ احمدیہ کے اندر 177 جمعہ اور ایک دن جمع ہو جائے تو جمعہ معاف. اچھا اب اسی طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ غیر مقلدوں سے ہمارا عید کی زائد تکبیروں میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں عید کی نماز میں 12 زائد تکبیریں ہیں. یہ موقف ہی قادیانیوں کا ہے. فقہ احمدیہ میں لکھا ہے 179 180 کہ بھائی عید کے اندر 12 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. ہاں جی مولوی ثناء اللہ مصری صاحب کا فتویٰ ہے نا فتاویٰ ثنائیہ کے اندر کہ بھائی نوکری کے لیے بھی 2 نمازیں جمع کرنا مستقل جائز ہے نا لکھا. یہی فتویٰ یہاں فقہ احمدیہ موجود ہے کہ نوکری کی خاطر جو ہے وہ 2 نمازیں مستقل طور پر آدمی کو جمع کر کے پڑھتے ہیں جائز ہے. 187. اسی طرح دیکھو قصر کے مسئلہ میں یہ بات غیر مقلدوں کی تعلیم میں ملتی ہے. ہم کہتے ہیں نماز قصر و سنت جائز ہے جبکہ آدمی 48 میل سفر کے نیت سے گھر سے نکلے ہے نا جی یا 78 کلومیٹر جو بنتے ہیں لیکن غیر مقلد کہتے ہیں 3 کوس پر جو ہے وہ آدمی قصر کر سکتا ہے. یہی بات جو ہے فقہ احمدیہ میں لکھی ہے 190 پر. ایک آدمی نے جان بوجھ کر سارا سال تک نمازیں چھوڑ دی ہیں 6 مہینے 4 مہینے. ہم کہتے ہیں وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگائے گا. جتنی نمازیں چھوڑی ہیں وہ فرض ہیں اور قرض ہے اس لیے ان کو ادا کرنا ضروری ہے. حساب لگا کے اپنے کار و گمان پر عمل کرتے ہوئے ان کی قضا کرے گا. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کئی نمازیں چھوڑ دی ہیں تو اس کی قضا نہیں ہے توبہ کر لے معاف ہے. ہم کہتے ہیں مسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نمازیں چھوڑ دو توبہ کرو. ہاں جی یہی موقف قادیانیوں کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے صرف توبہ کافی ہے. فقہ احمدیہ 196 غیر مقلدوں سے معروف ہمارا ایک تراویح مسئلہ ہے تہجد اور تراویح کا. ہم کہتے ہیں تہجد اور تراویح الگ الگ نمازیں ہیں. تہجد الگ نماز ہے تراویح الگ نماز ہے. تہجد کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. تراویح کا وقت جو ہے رات کا پہلا حصہ عشاء کے بعد کا ہے جبکہ غیر مقلد جو ہے کہتے دونوں ایک نمازیں ہیں اس لیے کسی نے تراویح پڑھ لی ہے تہجد اس کو معاف ہے. اس طرح یہی بات جہاں فقہ احمدیہ کے اندر کہی گئی تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے. صفحہ نمبر 208 غیر مقلد کہتے ہیں تراویح جو ہے 8 ہے ہم کہتے ہیں تراویح 20 ہے. فقہ احمدیہ میں لکھا ہے تراویح 8 ہے. کیا لکھا ہے؟ تراویح 8 ہے. ہاں جی صفحہ نمبر 208. اس طرح دیکھو غیر مقلدوں سے اختلافی مسائل میں ہمارا اختلافی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جوتوں میں نماز پڑھنا عام طور پر صحیح نہیں ہے لیکن غیر مقلد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنا صحیح ہے. حتیٰ کہ یہ اپنا اصلی اہل سنت کی پہچان عبد القادر اسحاقی کی کتاب ہے اس نے کہا ان لوگوں پر فتویٰ بازی کی ہے جو جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ان کو یہودی تک کہہ دیا ہے. خیر یہی بات جو ہے فقہ احمدیہ میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں فقہ احمدیہ میں کہا گیا کہ جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. صفحہ 234 صفحہ 256. اسی طرح نماز جنازہ کے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے غیر مقلدوں سے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہم کہتے ہیں نماز جنازہ کی ایسی دعا کسی ہے اس کی دعا میں قرات نہیں ہے. فاتحہ بحیثیت قرات سے پڑھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے بحیثیت قرات فاتحہ کو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو بحیثیت قرات پڑھا جائے گا. یہی موقف قادیانیوں کا لکھا ہے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. صفحہ 200 فقہ احمدیہ صفحہ 239. غیر مقلدوں سے ہمارا معروف اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں غائب پر نماز جنازہ جائز ہے نا غائب پر نماز جنازہ. ہم کہتے ہیں نہیں میت پر نماز جنازہ کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہو. بالکل کیا ہو
सामने हो। देखो इस तरह गैर मुकल्लफ गायबान नुमाइंदा के कायल हैं, इस तरह फिक़ह अहमदिया में लिखा है 239 251 गायबान नुमाइंदा जायज़ है। हाँ जी, इसी तरह गैर मुकल्लफों की तहरीरात में ये बात मिलती है कि जनाजा की तकबीरात जो है 4 से ज़ायद भी ठीक है। हम कहते हैं नहीं, 4 तकबीरात पर इजमा है और खैरुल कुरून में हो गया था, जनाजे की तकबीरात 4 हैं। नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने अहकामुल जनाज़ में लिखा है 4 से ज़ायद तकबीरें भी कहनी चाहिए। अब देखो यहाँ भी ये बात फिक़ह अहमदिया में लिखा है जनाजा में 4 से ज़ायद तकबीरें जायज़ है। 248 हमारा मौक़िफ़ है, हम कहते हैं मुर्दे जो हैं वो सुनते हैं, समाए मोता के हम कायल हैं और इस पर दलाल मुस्तकिल मौजूद हैं। गैर मुक़र्रर आज के दौर में समाए मोता के कायल नहीं हैं। यही बात जो है फिक़ह अहमदिया में लिखी है, मुर्दे नहीं सुनते। फिक़ह अहमदिया सफ़ा नंबर 260। गैर मुक़र्रर से हमारा इख्तिलाफी मसाइल में एक मसला ये भी है, सारे सवाब की बात सुनते, वो कहते हैं कि सारे सवाब के लिए कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत करेगा तो उसको सवाब नहीं पहुँचेगा। हम कहते हैं कि सारे सवाब के लिए से अगर कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है उसका सवाब जरूर पहुँचेगा। कादियानियों का भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के और उसके हवाले का मौक़िफ़ गैर मुक़र्रर की तरह यही है कि मैयत को कुरान पढ़ने का सवाब नहीं पहुँचता। फिक़ह अहमदिया सफ़ा नंबर 262 गैर मुक़र्रर से हमारा एक तरह मसला ये भी है। आप अगर जानते हैं कि 3 तलाक का मसला जितने लोग आज गैर मुक़र्रर दौरे वो ये जो 3 तलाक़ें देते हैं बाद परेशान तकबीर गैर मुक़र्रर देते हैं, तो 3 तलाक़ें हमारे यहाँ एक मजलिस में दी जाए तो 3 शुमार होती हैं, जबकि गैर मुक़र्रर 3 तलाक़ों का एक कहते हैं। अब 3 तलाक़ों का एक होना हम कहते हैं कायनात में आला सुन्नत वल जमात की मुस्तकिल किसी जमात का मौक़िफ़ नहीं रहा, बल्कि ये मौक़िफ़ या तो शियों का था या ये मिर्ज़ाइयों का है। चुनांचे फिक़ह अहमदिया का दूसरा हिस्सा जो लिखा है, इसके फिक़ह अहमदिया के दूसरा हिस्सा में सफ़ा नंबर 80 इसमें लिखा है एक मजलिस की 3 तलाक़ एक शुमार होती है। एक मजलिस की 3 तलाक़ एक शुमार होती है। इसी तरह हम कहते हैं एक आदमी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे उस वक्त तक जायज़ नहीं जब पहले के लिए जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले, दूसरा खामद अपनी मर्जी तलाक दे दे उसकी ना बोले तो फिर जो है पहले खामद के लिए हलाल है। इसको हलाल शरिया कहते हैं। कुरान करीम में आया फ़इन कहा फला तहिल्लु मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, ये कुरान का हुक्म है। लेकिन गैर मुक़र्रर इस हलाल शरिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नहीं ये हलाला जो है नाजायज़ है, ये गंदा तरीका है। यही बात जो है फिक़ह अहमदिया में लिखा है, हलाला को गंदी रस्म कहा गया। सफ़ा नंबर 82 फिक़ह अहमदिया हिस्सा 2। चुनांचे ये तमाम इबारत पेश करने का मकसद ये है कि हमें तंग किया गया, हम पे जुल्म किया गया, किताबों में लिखा गया, तकरीरों तहरीरों में कहा गया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी हनफी था और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तारीफ की है। हम हालांकि ये बात तारीख का स्याह तरीन झूठ है। हम कहते हैं भाई मिर्ज़ा कादियानी ने दावे किए हैं, सबसे पहले उसकी तरजीह करने वाले, मैदान में आने वाले, मुकाबला करने वाले, आज तक जो लोग तंजीमें और अंजमनें बनाकर पूरी दुनिया में तहरीक खिदमत को लेकर चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहनाफ हैं। हाँ तारीफ के लिए हम साथ बुला ले ये एक अलग बात है, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने जब दावा नबूवत किया उससे पहले वो फिर क्या अहले हदीस का एक फर्द था, उसी पर अमल था, अहले हदीस हज़रात से उसकी जारियाँ थी। पूरी तफसील आप खिदमत पेश कर चुके। अब दावा नबूवत के बाद जब सब लोगों ने लानत फटकार की मिर्ज़ा कादियानी पर तो मजबूर हुए मौलवी सनाउल्लाह भी और मौलवी साहिब पटावी भी उसको काफिर कहने पर। यह अलग बात है कि बार बार जो है फिर भी अपने फतवा से रुजू करते रहे, लेकिन बाहर कैफ आज भी ये फिक़ह अहमदिया इस बात पे गवाह है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कौन था, मिर्ज़ा कादियानी का मौक़िफ़ क्या था, क्या वो अहले हदीस था या वो हनफी था। अगर वो हनफी होता, अब ये किताब मार्केट में मौजूद है, अजीब उसका नाम है हनफी और मिर्ज़ाई। हम ऐसे नहीं बात करते। अगर ये हम पे जुल्म हुआ और ये तारीख को मसद किया गया तो हम अपने जुल्म का जवाब देना जानते हैं। हमने जुल्म का जवाब बाहवाला दिया है। इसलिए फिक़ह हनफिया में ये बात लिखी है, फिक़ह अहमदिया में मसाइल लिखे हैं सारे के सारे जो मसाइल गैर मुक़ल्लद हज़रात के इम्तियाज़ी मसाइल हैं। अगर इन मसाइल पर अमल करने वाला आदमी हनफी है फिर मुझे बताओ गैर मुक़ल्लद क्या थे किसको? इन्हीं मसाइल पर गैर मुक़ल्लद हमसे मुनाज़रे करते हैं ना।
تو پھر غیر مقلد کہتے کس کو ہے؟ اس لیے سب سے پہلا فتویٰ کفر کو علماء لدھیانہ نے دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر جس چیز کو تائید ہوتی گئی یہ اس کی بات تک پہنچتی گئی، فتوا دیتے گئے علماء حق نے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سمیت پوری دنیا میں علماء حق نے ان کا تعاقب کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ ہماری الحمدللہ 4 سے زائد تنظیمیں الحمدللہ ختم کے دفاع پہ کام کر رہی ہیں اور مستقل طور پر قادیانی کی سرکوبی کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ہم تو اتنی مشکل ظرفی والے لوگ ہیں کہ ہمارے اکابر نے بھائی کوئی دوسرے مسئلے سے تعلق بھی رکھتا تھا تو اس نے جب کبھی فتویٰ دے دیا مرزا قادیانی کے کفر پر، کوئی کتاب بھی لکھ دی، اس کو بھی چھان کر اس کو بھی جو ہے اکٹھی کر کے ہم نے احتساب کے نام سے جو ہے الگ ایک سلسلہ جاری کر دیا احتساب قادریت کے نام سے۔ اگر ہم تاریخ کے اور آپ کو مسل کرنے والے ہوتے، اگر ہم بے انصاف ہوتے، احتساب قادریت کے نام سے کئی جلدیں 40 سے زائد جلدیں اس کی شائع نہ کرتے۔ معلوم ہوا ہم تمہاری سچی بات کی تائید کرتے ہیں لیکن تمہاری جھوٹی بات کی تائید کیسے کرتے ہیں؟ تمہاری جھوٹی بات کی تائید کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ ختم کتاب حضرت مولانا عبد الرحمن گانوی دعوت فیوز ان کی بہترین کتاب ہے۔ اس پہ وہ ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی کی سند لے کے آیا گستاخ رسول گستاخیاں کر کے، وہ آج ڈاکٹر تاریخ ختم لکھنے بیٹھے گا اور غیر مقلد کسی کتابوں کو شائع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت موجود ہے تو پھر ایسے گستاخ رسول کو پروٹوکول دینا، کیا تمہیں اور کوئی آدمی نہیں ملا کتاب لکھانے کے لیے؟ اور اتنے محققین موجود ہیں ہاں جی، تو پھر تمہارے بڑے بڑے محققین تحقیق کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، ان سے تم نے کتابیں لکھوائیں۔ ایک گستاخ رسول پر جو کہ یہاں سے سلمان رشدی کی طرف بھاگا اور باہر بیٹھا جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کی کتاب کو شائع کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی غلط فہمیوں سے محفوظ فرمائے، اور جن علماء نے تحریک ختم نبوت پہ کام کیا اور کتابیں لکھی تعاقب کیا، اللہ ہم سب کو اپنی شان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ